بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ ماشاءاللہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين سبحان اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم وبات ایوان کسرا وهو منصدع كالشمل اصحاب کسرا غیر ملتسم منزہ عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، آج کی یہ مبارک محفل ربیع الاول شریف کے مقدس اور مبارک حوالہ سے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور آپ کے کمالات، آپ کے فضائل کے بیان کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ علماء کرام کے بیانات آپ نے سماعت فرمائے ہیں، نعت خوان حضرات نے بڑے خوبصورت انداز میں نبی کریم علیہ السلام کی مدد فرمائی ہے۔ محترم جناب چودھری طالب حسین صاحب جو اس مسجد کی انتظامیہ کے صدر ہیں، انہوں نے آج کی اس تقریب مقدس کے لیے مجھے حکم فرمایا۔ الحمدللہ آ کر حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہے۔
گزشتہ سال میلاد شریف کے موقع پر حاضری نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے 2 سال حاضر ہوا۔ ایک خاص بات جو دینی بات ہے کہ کوئی بھی مبلغ جب تبلیغ یا تقریر کرتا ہے، خاص کر وہ آدمی جو فرق باطلہ کی تردید کرے، اس کو تقریر کے بعد اس کے کئی نتائج بھگتنا پڑتے ہیں۔ اکثر سامعین صرف جلسے کی حد تک مقرر اور مبلغ کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے بعد کے حالات سے نہ وہ واقف ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ لیکن مجھے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں میں، اور شکر ادا کرتے ہوئے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ چودھری طالب صاحب ہوں یا ان کے عزیز ہیں جہانگیر صاحب، اور چودھری صاحب کے دوست ہیں حاجی ناظم صاحب جو اس محفل میں موجود ہیں، یہ وہ عاشقان مصطفیٰ اور سنی مجاہد ہیں کہ معاذ خدا کے رسول کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو مبلغ کے حالات سے تقریر کے بعد بھی واقف رہتے ہیں، اور پھر اگر ان سے فرق باطلہ اس کے درپے ہوتے ہیں تو یہ اہل سنت کے وہ مجاہد ہیں جو نبی پاک کی محبت میں مبلغ کے ساتھ باقاعدہ اس کا ڈیفنس بھی کرتے ہیں، دفاع بھی کرتے ہیں، اور اس کی حفاظت کا کام بھی کرتے ہیں۔ بے شک صحیح ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ہمارا بیس ہے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا، بنیاد ہے یہ مسجد بھی، یہ مرکز بھی، اور یہ حضرات بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کے جذبے میں اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے، اور سب اہل سنت و جماعت کو اس جذبے میں ان کے ساتھ شریک فرمائے۔ آمین۔ گرامی قدر حضرات، آج میلاد شریف کی محفل بھی ہے اور 11ویں شریف کی محفل بھی، اور میلاد شریف کی محافل آپ سنتے رہتے ہیں۔ ہمارے علماء اہل سنت الحمدللہ اس میں تقاریر کا طریقہ بھی جانتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح اور آپ کی تعریف بڑے مدلل انداز میں کرتے ہیں۔ الحمدللہ کہ آخر بھی اس سلسلے میں گزارشات پیش کرتا رہتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ خود ہر چیز کا خالق ہے، بے شک ہر خیر اور ہر شر کا خالق ہے، اور ہر حسن اور ہر قبح کا خالق ہے، بے شک، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی خالق نہیں ہے۔ جی ہر شر اور خیر اور ہر حسن و قبح کا خالق اللہ تعالیٰ جل شانہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے تمام حسن جی ایک ذات کریم میں جمع فرما دیے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اس خالق حسن نے ایک تمام حسن ایک ذات میں جمع فرما دیے، ماشاءاللہ، اور اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ ساری خوبیاں ایک ذات میں جمع فرما دے۔ ماشاءاللہ، بے شک، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق و مالک مانتے ہیں، وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے بہت گھبراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ساری خوبیاں ایک ذات میں جمع فرما دی ہیں۔
حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ ساری خوبیاں ایک ذات میں جمع فرما دے. اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ ایک ذات میں حسن ہو لیکن اس کے ساتھ کوئی قبح بھی ہو، اچھائیاں ہوں کوئی برائی بھی ہو، خوبصورتی ہو کوئی ایک آدھ بدصورتی کی بات بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا کمال یہ ہے کہ اس نے جس ذات کریم میں ساری خوبیاں جمع فرمائی ہیں، حسن سب عطا فرمائے ہیں، لیکن قبح اس ذات کے قریب بھی نہیں آنے دی. پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ. آج تک پوری دنیا نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پر کتابیں لکھتی ہے، بیان دیتی ہے، آپ کو پڑھتی ہے. نبی علیہ السلام کی سیرت دنیا میں جتنی پڑھی گئی اور کسی شخصیت کی سیرت اس طرح نہ پڑھی گئی نہ بیان کی گئی. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اور کسی ہستی کی سیرت اتنی مکمل بھی نہیں جتنی نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مکمل ہے. سیرت طیبہ لوگوں نے محبت کے ساتھ بھی پڑھی ہے، بغض کے ساتھ بھی پڑھی ہے، تنقیدی جائزہ بھی لیا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے نقاد غیر مسلم بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ جیسے حضور ہیں ایسا دنیا میں کوئی نہیں. ابھی چند دن پہلے ہمارے پاکستان میں آسٹریلیا کے وزیر خارجہ نے ایک کتاب لکھی ہے حضور کی سیرت پر، عکس سیرت کے نام سے اس کا ترجمہ پاکستان میں چھپا ہے. چند دن پہلے وہ کتاب میں نے پڑھی ہے، تقریباً 250 صفحے کی کتاب ہے. پوری کتاب کے بعد اس نے خلاصہ لکھا ہے کہ جیسی خوبیاں نبی علیہ السلام کی ذات میں جمع ہیں، میں اگرچہ مسلم نہیں لیکن عقل سلیم یہ کہتا ہے، عقل سلیم یہ کہتا ہے کہ جیسے حضور ہیں کائنات میں ایسا اور کوئی نہیں. تو غیر مسلم بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے. یہ سچی بات ہے کہ اللہ تبارک ہمارے علاقہ گجرات، میرا علاقہ ہے پنجاب میں، منڈی بہودین کا رہنے والا ہوں میں. تو ہمارے گجرات میں ایک بہت بڑے قادری سلسلے کے بزرگ ہیں، حضرت قاضی سلطان محمود صاحب آوان شریف والے. آپ نے پنجابی میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے. تو تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کی اس آیت کا جو ترجمہ اور تشریح انہوں نے لکھی ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی دنیا بنائی ہے، مگر کسی کو بنا کر اللہ کا ارادہ یہ نہیں ہوا کہ اپنی صفت تخلیق کو داد دے. ہاں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ دا اے ارادہ نہیں بنیا میں دنیا بناواں تے اپنے بنان دی داد دیاں. فرمایا جد رب نے اپنا محمد بنایا تے پھر تکیا تے پھر رب دا اے ارادہ ہویا کہ شابہ تیری شابہ ربا تو بھی کوئی شے بنائی. یعنی اپنی صفت تخلیق کی داد رب نے اپنے آپ کو اس وقت دی ہے جب اپنے پیارے کو تخلیق فرمایا، جناب محمد رسول اللہ کو بنایا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے نا، اور اس سے بڑی نزاکت ہے اعلیٰ حضرت کے کلام میں. یہ ایک کلی حکم آپ نے دیا ہے، بات سمجھ کسی وقت نہیں بھی آتی تو آپ شاعروں کو سمجھنے والے ہیں اس لیے کہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں تیرا قد تو ناظر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے. نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چما نہیں، نہیں ان کے رنگ کا دوسرا، نہ تو ہو کوئی نہ کوئی ہوا. کہو اس کو گل کہے کیا بنے کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں. سبحان اللہ. اب بھی شاید آپ بات کو سمجھے ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کی اگر یہ مرضی ہو کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے قد مبارک کو میں سرو کہوں، جیسے لوگ اپنے محبوب لمبے قد کا محبوب ہو تو کہتے ہیں میرا محبوب سرو قد ہے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ہم کیسے کہیں حضور کو سرو قد؟ کیوں کہ ایک گلشن میں ایک چمن میں 10 سرو بھی مل جائیں گے، مگر جیسے حضور کو رب نے بنایا ایسا تو پوری کائنات میں کوئی نہیں. سرو کیسے کہیں؟ کہتے ہیں کسی شاعر کا دل ہوگا کہ سرکار کو پھول کہہ لے، تو کہا پھول تو جس صنف کا بھی ہوگا، جس نوع کا بھی ہوگا، پورا ٹوکرا مل جائے گا.
پھول کیسے کہیں؟ یعنی پھول کہیں سرکار کو تو جیسا بھی پھول ہو پورا ٹوکرا مل جاتا ہے ہر قسم کے پھولوں کا، مگر سرکار تو وہ ہیں کہ جن کے رنگ کا دوسرا رب نے پیدا ہی نہیں کیا، پھول کیسے کہیں آپ کو؟ تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی میں اللہ تعالیٰ نے سارے حسن جمع فرمائے۔ اور ایک عقیدے کی بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ہم سرکار کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ اور انبیاء میں کوئی نقص ہو سکتا ہے، نہ، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا، ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں سب عیب سے پاک ہیں۔ کیوں؟ کہ نبی وہی ہوتا ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو۔ علماء نے لکھا، محدثین نے لکھا، ان اللہ کمل انبیاءہ خلقا و خلقا ومنزہہم عن المعائب والنقصان، اللہ نے سب نبیوں کو خلق بھی کامل فرمایا، خلق بھی کامل فرمایا، اور ہر نبی کو عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ جو بھی نبی ہے اس میں کوئی عیب نہیں، بولیں آپ، کوئی کسی نبی میں بھی کوئی عیب نہیں۔ اب تک آپ حضرات کو یہ تکلیف نہیں دی گئی کہ آپ بولیں، لیکن اب آپ کو یہ بھی تکلیف دی جائے گی کہ آپ بولیں کہ کسی نبی میں بھی کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں ہے، کسی نبی میں کوئی نقص نہیں، کسی نبی میں کوئی عیب نہیں، تمام انبیاء پاک ہیں عیوب سے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا خلق اور خلق مکمل فرمایا، لیکن حضرت باجدید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر فرمائی، آپ فرماتے ہیں سارے انبیاء کامل ہیں، سارے انبیاء مکمل ہیں، سارے رسول مکمل ہیں، مگر تمام انبیاء اور رسول کے کمالات کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے سید عالم کے کمالات کی ابتدا ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ سارے انبیاء کرام سے حضور بڑھ کر ہیں، سارے رسول اعظام سے حضور بڑھ کر ہیں۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے، لیکن انبیاء کو گنتی کے معجزات عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ جن کو عطا فرمائے ان کی بھی گنتی ہے کہ رسولوں کو اتنے معجزے عطا فرمائے گئے، انبیاء کرام کو اتنے معجزے عطا فرمائے گئے، مگر نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ کے معجزوں کی کوئی گنتی نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کہ گنتی کرنا آپ کی صفتوں کی یہ بھی اہانت ہے، آپ کی توہین ہے، کہ اگر کوئی گنتی کرے کہ یہ ایک خوبی ہے، دو ہیں، تین ہیں، فرمایا عدد ختم ہو جائیں گے لیکن نبی کریم علیہ السلام کی خوبیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ نے علماء سے سنا، شعراء سے سنا ہے، یہ بھی شعر ہی میں نے بیان کیا بھی، بتیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، لیکن یہ صرف شعر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ قرآن پاک نے بھی اس کو بیان کیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، کہ اللہ کی باتیں، اللہ کے کلمے ختم نہیں ہوتے۔ سمندر بھی اگر سیاہی بن جائیں اور ان سے کلمات ربی لکھے جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ کچھ مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ کا کلمہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب حد سے بڑی ہوئی باتیں دین کے بارے میں بھی نہ کیا کرو۔ لا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں وہی بات کرو جو سچی بات ہے۔ تم مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، یہ غلط ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، مسیح مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا رسول ہے اور اس کا کلمہ ہے۔ پیار سے کہہ لیجئے سبحان اللہ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر اس بات کو پہنچیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جی
کیا بات. بات کو پہنچنا بھی تو ایک بات ہے نا. اچھا ماشاءاللہ. کلمہ. اللہ کے کلمہ سے کیا مراد؟ آپ نے بات مراد لی ہے. فرمایا نا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ. رسول اللہ وکلمہ. مسیح ابن مریم کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا کلمہ ہے. امام راضی فرماتے ہیں اگر مسیح ابن مریم کلمہ ہے تو محمد رسول اللہ تو کلمہ اعظم ہے. تو اب پوچھو قرآن سے کہ اگر اللہ کے کلمے لکھے جائیں سمندروں سے، سمندر سیاہی بن جائیں، تو اللہ کے کلمے کی شان ختم نہیں ہوگی، سمندر ختم ہو جائیں گے. امام راضی فرماتے ہیں ایک اشارہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے محمد کی شان اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور ان سے لکھے جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں گے، محمد کی شان ختم نہیں ہوگی. پیار سے کہنے سبحان اللہ. کیونکہ خطابت تو محسوس کرنے سے ہی ہوگی. اگر آپ کا کہ حواس میں کچھ کمزوری ہے تو پھر خطابت کا کوئی مطلب نہیں. پیار سے کہیے سبحان اللہ. تو بات سمجھ آئی آپ کو یا نہیں آئی؟ رسول ہیں اللہ کے کلمے، اللہ کے کلمے. بولو نا اللہ کے کلمے. قرآن پاک پڑھ رہا ہوں نا میں آپ کے سامنے. قرآن کہہ رہا ہے نا بھائی رسول کلمہ ہے ہمارا. کہا ہے نا قرآن نے. ابھی پڑھی ہے نا آیت میں نے آپ کے سامنے. تو رسول کلمہ ہے. تو مفسرین کہتے ہیں اس کلمے سے بڑا کلمہ وہ ہے جو اس کا بھی رسول ہے. اللہ کہتا ہے کلمات ربی، رب کے اگر کلمے لکھو کن سے؟ لو کان البحر مدادا، سمندر سیاہی بن جائے تو لکھنے والے کتنے ہوں گے؟ پھر سارا جہان لکھنے بیٹھے، سارے سمندر سیاہی بن جائیں تو ان کی سیاہی ختم ہو جائے. اللہ فرماتا ہے اگرچہ اس کے لیے ایک سمندر ختم ہو جائے اور لے آئیں تو پھر بھی لو جینا بمثلہ مددا، اور لے آئیں تو اور سمندر بھی ختم ہو جائیں گے، میرے کلمے کی شان ختم نہیں ہوگی. اور یہ اٹکل پچو سے ہم مسئلہ بیان نہیں کر رہے، بالکل ظاہر ہے قرآن پاک سے. شان ختم نہیں ہوگی نبی کریم علیہ السلام کی. کیوں نہیں ختم ہوگی؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کس لیے کہ ہم نے بلند کر دی. ختم کیسے ہو؟ ہم نے بلند کی ہے. اس لیے کہ ہماری تخلیق ہے اور احسن تخلیق ہے، سب سے خوبصورت تخلیق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ، سب نبی اور رسول اس زمین میں اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں، نائب ہیں. اس پر توجہ فرمائیے. قرآن مقدس خود فرماتا ہے خلیفہ کے لفظ سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں. پہلا بشر جب زمین میں آیا آدم علیہ السلام کو خلیفہ کا منصب سونپا گیا، اور زمین خلیفہ کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. خلیفہ قیامت تک ہے اللہ کا زمین میں، اور وہ آدم علیہ السلام نہیں ہے. کیوں؟ کہ آدم علیہ السلام خلیفہ ہوئے، بعد میں بھی خلیفے بنائے گئے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. ماشاءاللہ. تو آدم علیہ السلام کے بعد اگر اور بھی خلیفہ ہوئے تو پھر بتاؤ اس دور میں خدا کا خلیفہ کون ہے؟ اگر خلیفہ کے بغیر کام چل سکتا ہے تو پہلے بشر کے آتے ہی خلافت کا اعلان کیوں کیا گیا؟ معلوم ہوا ہر دور میں زمین پر خدا کا خلیفہ موجود ہے. تو اس دور میں خدا کا خلیفہ زمین پر خدا کا نائب کون ہے؟ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ نائب اعظم ہیں، خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، خدا کی زمین پر اللہ کے نائب ہیں. اور نائب جو ہوتا ہے اپنی اصل کا مظہر ہوتا ہے، مظہر ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کو خلیفہ کی ضرورت کیا ہے، یہ بھی بات کی ہے مفسرین نے، لیکن یہاں نہیں کروں گا میں، اس کی ابھی وقت نہیں ہے. میں اور طرف آپ کے سامنے انبیاء کرام کے فضائل عرض کروں گا. خلیفہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں. آج ہی مجھے ایک نوجوان بتا رہا تھا کہ ہمارے نوجوانوں کو کہتے ہیں جی ہم تو کسی پر تنقید نہیں کرتے، اور سنیوں کی جو بھی محفل ہوتی ہے اس میں اٹیک ہوتا ہے، وہابی پر اٹیک ہوتا ہے.
ہر مسئلہ ان کا بھابیوں کے لیے ہوتا ہے، اٹیک کرتے ہیں. ہم اٹیک نہیں کرتے، ہم اٹیک نہیں کرتے سنیوں پر، یہ اٹیک کرتی. ایک بچہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ہم پر یہ سوال کیا جاتا ہے، ان کی ہر محفل میں، ہر مجلس میں، ہر عالم آتا ہے تو اٹیک کرتا ہے. تو میں نے اس کو کہا وہ اٹیک کریں گے کس بات کا؟ اچھا ہم نے کوئی اللہ کی گستاخی کی؟ اٹیک کریں. ہم نے رسول اللہ کی گستاخی کی؟ ہم دین کے غدار ہیں؟ ہم صحابہ کے غدار ہیں؟ ہم اہل بیت کے غدار ہیں؟ ہم نے اولیاء کی توہین کی؟ بھائی چور چوری کرتا ہے نا، تو اس کے بعد چور کی برائی کون کرتے ہیں؟ جن کی چوری ہوئی ہوتی ہے. کہ چور برائی کرتا ہے کہ یہ مالک بڑا غدار ہے، کیوں؟ میں نے اس کی چوری کی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ ہمارے بچوں کو بتاؤ کس قسم کی باتیں بتاتے لوگ، یہ جی اٹیک کرتے ہیں. تو میں نے کہا کرتے ہیں نا، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے نا، تم توہین کرتے ہو ہمارے آقا کی. ہاں کہتے جی وہ تو مر گئے جنہوں نے کی تھی، ہم نہیں کرتے. ایک ہمارے بچوں کو یہ بھی سکھاتے ہیں، ہم کب کرتے جی؟ وہ مر گئے جی، یہ واویلا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ مر گئے لیکن ورثہ تو آپ کے پاس چھوڑ گئے نا. کیوں کہ اب آپ کے پاس بھی جو 10 دن بیٹھتا ہے، کیا وہ کسی نبی کی صفت کا قائل رہ جاتا ہے؟ نہیں رہتا. بتائیے، میں چیلنج سے پوچھتا ہوں کہ اب بھی کوئی وہابی کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو 2 مہینے 4 مہینے بیٹھنے کے بعد کسی نبی کی عظمت کا قائل رہ جاتا ہے؟ نہیں رہتا. بتاؤ تو پھر کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ یہ تو گند آپ کے سینوں میں موجود ہے. وہی ادھر آ جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت اچھے بہت اچھے. یعنی ہمارے بچوں کو گمراہ کرتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں کہ لوگ ہم پہ اٹیک کریں. میں نے کہا آپ تو اس کے مستحق ہیں کہ قتل کر دیے جائیں، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو گستاخ ہے وہ مرتد ہے اور مرتد واجب القتل ہے. یہ تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ تم زندہ پھرتے ہو اور تم زبانی بھی برداشت نہیں کرتے. ہم اپنے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، ہمیں ان سے اٹیک سے کیا لینا ہے؟ ہم تو اپنے لوگوں کو، امت محمدیہ کو، عاشقان مصطفیٰ کو ان سے بچانا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کتنے خبیث لوگ ہیں. اور ہمارے مظہومہ، ہمارے بتائے ہوئے، ہماری باتوں کے وہ مخالف نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کی آیتوں کے مخالف ہیں. بات سمجھو، میری خواہش کے مخالف نہیں ہیں. میرے تو گھر ان کی بیٹی ہے، آپ یقین کریں، میری خواہشوں کے مخالف نہیں ہے وہ. ہاں میری بیوی کا سگا تایا دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھا. ہاں یعنی آپ اگر یہ سمجھے کہ ہماری خواہشوں کے مخالف ہیں وہ، ایسی بات نہیں ہے. ہماری ان سے کیا اختلاف ہے؟ بھائی دیکھو، ہمارا یہی اختلاف ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے دشمن ہیں. ابھی ہمیں نوجوان بتا رہے تھے تو وہ کہتے ہیں ہم تو عمل کی بات کرتے اور یہ ہر وقت ہم پہ اٹیک کرتے. میں ایک نہیں کوئی 10 محفلوں میں یہ بات آپ کے سامنے کئی دفعہ اس پر ریکارڈ بھی ہو چکا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دین اسلام عمل کا نام نہیں ہے، صرف عمل کا نام نہیں ہے، عمل سے پہلے عقیدے کا نام ہے. عقیدے کے بغیر عمل قبول ہی نہیں ہے. قرآن پاک میں 20 آیات ایسی موجود ہیں، اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. کفار کے عمل کی مثال تو ایسی ہے جیسے کسی صحرا میں کوئی چمکتی ہوئی ریت دیکھے اور پیاسا اسے پانی سمجھ کے دوڑنا شروع کر دے کہ مجھے پانی مل جائے گا. اللہ فرماتا ہے اذا جاءوا لم یجدوا شیئا، جب اس کے پاس جاتا ہے کچھ نہیں ملتا، ریت پڑی ہوتی ہے چمکتی ہوئی، تو وہ کہتا ہے میری پیاس تو نہیں مٹی. فرمایا کفار نیک عمل کر کے جتنے بھی آئے میرے پاس، ان کے عملوں کی مثال سراب ہے. وہ آئیں گے انہیں کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ ہم نے کہا تم نیک عمل کرتے رہے. کہا جی ہم تو نیک عمل کرتے رہے. فرمایا ہم لکھتے ہی نہیں رہے، کوئی ریکارڈ ہی نہیں. ہمارے پاس تو تمہارا ریکارڈ ہی کوئی نہیں. جی ہم نیک عمل کرتے رہے. میں کیوں کرتے رہے؟ کہا اجر پانے کے لیے. فرمایا اجر تو تب ملے جب تمہارا عقیدہ درست ہو، کیونکہ ہر عمل کی بنیاد عقیدہ ہے. کسی کافر کا کوئی عمل کتنا بھی بڑا صالح عمل ہو، نیک عمل ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں پا سکتا جب تک اس کے ساتھ صحت عقیدہ موجود نہ ہو. پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اس دور میں جب تک کوئی بات کھول کر نہ کی جائے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. میں کہتا ہوں اس بات پر جو بڑے سے بڑا مفکر ہو، قرآن کی روشنی میں ہم اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف عمل کام دے جاتا ہے، بکواس کرتا ہے. وہ یہ قرآن کے مخالف بات ہے. قرآن کہتا ہے اگر تم تیز آندھی کے سامنے اگر تم ریت کی
کوئی برج بنانا چاہتے ہو، ریت کا کوئی اگر تم مینار کھڑا کرنا چاہتے ہو تو کیا تمہارا گمان ہے کہ وہ تیز آندھی اسے چھوڑے گی؟ نہیں چھوڑے گی، نہیں چھوڑے گی۔ فرمایا جس طرح تیز آندھی کے سامنے ریت کی دیوار نہیں کھڑی کی جا سکتی، اسی طرح کفر رکھتے ہوئے نیک عمل سے کوئی ثواب نہیں پایا جا سکتا۔ ہوا منصورہ ہے، ریت کے ذرات جیسے بکھر جاتے ہیں آندھی کے سامنے، اس طرح کفار کے اعمال بکھر جاتے ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ ایک آدمی عمل کو پالش کرتا رہتا ہے ہر وقت، جی میں نے داڑھی رکھی ہے، میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں سب کچھ کیا ہے، لیکن بتاؤ تمہارا رسول کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ بتاؤ، میں پوچھتا ہوں بتاؤ۔ لوگ پوچھتے آپ کیوں پوچھتے؟ بتاؤ رسول کے بارے میں۔ میں نے کہا پگلو جب یہی بات قبر میں پوچھی جائے گی تو اب کیوں نہیں احتساب کرتے اپنا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کل کو پوچھی جائے گی، آج کیوں نہیں احتساب کرتے اپنا؟ کمال ہے جناب، کمال ہے، بہت خوب۔ قبر میں پوچھی جائے گی، کیا بات ہے، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے، چھٹکارا نہیں ہوگا، یہ خاص بات ہے۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں یہی بات آپ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ بنیادی بات ہے نا، یہ عام بات ہے، خاص بات، خاص بات ہے۔ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، کیا کہا کرتے تھے دنیا میں تم اس شخصیت کے بارے میں؟ کیا کہتے تھے تم؟ یہ تو قبر میں کہا جائے گا۔ تو میں ابھی کہتا ہوں کیا کہتے ہو تم؟ کیا کہتے ہو تم؟ کہتے ہم کہتے ہیں کہ ایک بشر کی سی تعریف کرو۔ یہ ہے پیمانہ وہابیوں کا۔ سن لو، تقویت الایمان میں مولوی اسماعیل دیلوی نے لکھا بشر کی سی تعریف کرو بلکہ اس میں بھی کمی کرو۔ یہ لفظ ہے، بشر کی سی تعریف کرو بلکہ اس میں بھی کمی کرو۔ اب یہ مولوی اسماعیل دیلوی نے لکھا رسول اللہ کی کے ذکر کے بارے میں۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں اس بات پر کہ 30 پارے قرآن میں یہ حکم کہیں نکال کر دکھاؤ کہ ان کی بشر کی سی تعریف کرو اور اس میں بھی کمی کرو۔ یہ حکم نکال کر دکھاؤ 30 پارے قرآن میں۔ چیلنج ہے میرا، بشر کی سی تعریف کرو بلکہ اس میں بھی کمی کرو۔ اور میں قرآن پاک سے واضح عبارت النص سے نکال کر دکھاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی تعریف میں مبالغہ کرو، میرے محبوب کی تعریف زیادہ سے زیادہ کرو۔ یہ میں دکھا سکتا ہوں۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا منکر مجھے یہ آیت نکال کر دکھائے، قرآن سے دکھائے کہ کمی کرو، میں دکھاتا ہوں زیادہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کی تعریف زیادہ کرو۔ آمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ قرآن میں آیا، قرآن میں آیا، یا نبی صدیق کا نعرہ، یا نبی فاروق پکارے، یا نبی عثمان بھی بولے، یا نبی حیدر کا نعرہ، یا نبی حسنین کے نانا، یا نبی حیدر کے سوالی، یا نبی آتام لے پیارے، یا نبی ذرا تم بھی کہہ دو، یا نبی ذرا دھیرے دھیرے، یا نبی ذرا ہولے ہولے، یا نبی ذرا پیار سے بولو، یا نبی اپنوں کو سنا دو، یا نبی کو بتا دو، دلکار سے کہہ دو، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، ہم قرآن مقدس سے بتا سکتے ہیں، ایک مقام سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بشر کی سی تعریف کب کی حضور کی؟ بشر کی سی تعریف کرو۔ بشر کی سی یہ تعریف ہوتی ہے، بشر سراج منیر ہوتا ہے۔ اللہ، یا آپ اتنے بشر بیٹھے ہیں، آپ میں کون سراج منیر ہے؟ جو ہے وہ یہ ہے، نہیں بولو نا، آپ سب بشر ہیں۔ کوئی بھی نہیں، جی آپ میں کوئی سراج منیر ہے؟ کوئی بھی نہیں، بولو نا۔ آپ کا نام تو محمد ہے نا، ہمارے آقا کا نام تو محمد ہے نا، یہ صرف نام تو نہیں نا سراج منیر۔ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ یہ بھی ایک خاص بات ہے، کیا بات ہے، بہت یہ بھی خاص بات ہے، ابھی آپ کی توجہ نہیں ہے اس پر۔ کوئی کہے گا یہ نام رکھ دیا ہے، نام تو محمد ہے ان کا۔ سراج منیر حضور کا نام ہے۔ بشر کی سی تعریف کرو بلکہ اس میں بھی کمی کرو۔ میں پوچھتا ہوں وہ بھوتڑو، بشر کی سی تعریف جس کی کریں اس کو سراج منیر بھی کہیں؟
بولو نا، آپ روشن نہیں، روشن کر دینے والا آپ، نرا نہیں، منور نہیں، منیر جی۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ہم کرنا چاہتے ہیں مولوی اسماعیل دہلوی جو کہتا ہے آخر جی بشر کی سی تعریف کرو، تو پھر قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دیں؟ کیوں کہ قرآن تو بشر کی سی تعریف نہیں کرتا ان کی۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مولوی جی قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، کہا نہیں پڑھو۔ میں نے کہا پڑھیں گے تو پھر آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی، کیوں؟ آپ کہتے ہیں بشر کی سی، اور قرآن کہتا ہے داعیًا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ یہ بشر کی سی تو نہ ہوئی۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں اتنے جو بشر ہو تو کوئی تو سراج منیر ہو جی۔ بشر کی سی تعریف کرو، پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی مولوی یہ بھی مولوی، ہم اٹیک نہیں کرتے یہ اٹیک کرتے۔ میں نے کہا تم کس بات پر اٹیک کرو گے؟ کس بات پر اٹیک کرو گے؟ ہم نہ اللہ کی توہین کرتے نہ رسول کی توہین کرتے، اٹیک تم کس بات پر کرو گے؟ تم تو چور ہو، ڈاکو ہو، خبیث ہو۔ تم کہتے ہو کہ ہم جیسا ہے اور ہم جیسی تعریف کرو۔ میں نے کہا تم کسی ماں کا لال بتاؤ نا جو بشر بھی ہو اور سراج منیر بھی ہو، بتاؤ۔ بشر بھی اور سراج منیر بولو، پیش کرو۔ ایسے کہتے ہم جیسے ہیں بشر کی سی۔ میں نے کہا کون ہے بشر کی سی جو سراج منیر ہے؟ کون بشر ہے جس کے لیے کہا جائے قد جاءکم من اللہ نور؟ کون بشر ہے جس کے چہرے کو والضحیٰ کہا جائے؟ کون بشر ہے جس کی زلفوں کو واللیل کہا جائے؟ کون بشر ہے کہ دنیا کہے اسے محمد کو رب نے چھوڑ دیا تو رب کہے ما ودعک ربک وما قلی؟ کون بشر؟ بولو نا کون بشر ہے یہ؟ بشر کی سی تعریف کرو، ہمارے جیسے بشر ہے۔ میں کہا تمہیں سارا جہان چھوڑ جائے کہا جا سکتا ہے، تیری ماں چھوڑ گئی، تیرا باپ چھوڑ گیا تجھے، تیری بیوی چھوڑ گئی تمہیں، ممکن ہے؟ تو ان کے رب کے بارے میں افواہ اڑائے کوئی کہ چھوڑ گیا تو رب کہتا ہے رب کیسے چھوڑے گا؟ ناراض کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہو بھی تو سکتا ہے نا ناراض کسی سے، بشروں سے ہوتا رہتا ہے۔ بشر ہی تھے جن کی آبادیاں الٹ دی، بشر ہی تھے خنزیر بنا دیے، نہیں تھے؟ دھتکارے ہوئے بندر بنائے گئے، بشر نہیں تھے؟ ایسا کون بشر ہے کہ تیرے رب تجھ سے تو ناراض نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا ناراض؟ اس بشر میں اور اس بشر میں کوئی فرق نہیں کہ ایک پر وہ کونو قرادۃ خاسئین کہے اور ایک کو کہے تیرے رب تجھ سے ناراض کیسے ہوگا؟ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس کی دلیل ہے نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ وہ ناراض ہو جائے تو دنیا برباد ہو جاتی ہے، اور تجھ پہ راضی ہونے کی نشانی ہے تیری ہر گھڑی بعد والی کو پہلے سے بھی بہتر فرما دیا۔ یہ ناراض ہونے کی نشانی ہے یا راضی ہونے کی نشانی ہے تیرے سے؟ اب میں ان عزیزوں کو بچوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بات جب کرو تو ہر بات نہیں ہوتی، کچھ باتیں بکواس ہوتی ہیں، اس پر قیاس تو کرو، غور تو کرو نا، جانچا کرو ان باتوں کو کہ یوں مولوی صاحب اس طرح بات کرتے منہ کھول کر جو بھی ہوا نکالتا ہے منہ سے آپ کہتے بات کرتے ہیں، وہ بات ہوتی؟ وہ کوئی بات ہوتی؟ وہ جو بھی منہ کھول لے زبان ہلا دے کہتے بات ہوتی؟ وہ بات ہوتی؟ ہم کہتے جی سنیوں پر ہم اٹیک نہیں کرتے۔ آپ کیا اٹیک کریں گے؟ کریں آپ اٹیک، آپ کریں، میدان میں آئیں، اٹیک کر کے دکھائیں۔ اور یہی تو واحد جماعت ہے کہ جو توحید پر بھی ایمان رکھتی ہے، رسالت پر کما حق ہو ایمان رکھتی ہے، اور قرآن پر ایمان رکھتی ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، صحابہ کی عدالت پر ایمان رکھتی ہے، آل بیت کی طہارت پر ایمان رکھتی ہے، اولیاء اللہ کی عظمت پر ایمان رکھتی ہے، اور یہی جماعت ہے قیامت کے دن جن کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہیں۔ کرے کوئی اٹیک کرے، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، اٹیک کرے، ثابت کرے اس بات کو۔ اب کسی حرامی کو حرامی کہے تو حرامی کہے دیکھو میں حلالی تم پہ اٹیک نہیں کرتا، تو کرے گا کیا وہ اٹیک؟ اس کی ماں تو نکاح سے آئی تھی، نہیں سمجھ آئی؟ اب کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا، میں اٹیک نہیں کیا تم پر، اس کا تم اٹیک کر سکتے ہو تو کرو اس پر۔ یہ بھی کوئی معیار ہے؟ کل کو لوگ کہیں گے کہ حرامی حلالی پر اٹیک نہیں کرتا، جی کرے گا کیا؟ کر لے، کرتا ہے تو کرے نا، اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہی تو نہیں جو بولے گا اٹیک ہو جائے گا۔ اٹیک کسی طریقے پر ہوتا ہے،
بہت خوب. اور ہمیں شوق نہیں ان پر اٹیک کرنے کا. یہ بات اس جماعت کے لوگوں کے لیے ہم یہ کہتے ہیں اس نیت کے ساتھ خدا کی قسم کہتے ہیں کہ وہ بھی سمجھ لیں اور اس سے توبہ کریں. کیونکہ آخر کلمہ پڑھتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, کچھ تو دوسروں سے قریب ہے نا, کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن زاویہ غلط. لوگ کہتے ہیں یہ خط مستقیم نہیں ہے, یہ سیدھا خط نہیں ہے, سیدھا خط نہیں ہے. علماء کہتے ہیں سیدھا خط تب ہوگا جب تم خود پہلے سیدھے کھڑے ہوگے. تمہارا زاویہ درست نہ ہو تو ہر خط تمہیں ٹیڑھا نظر آئے گا, ہر لائن تمہیں ٹیڑھی نظر آئے گی. خط مستقیم پر پہلے تمہارا اپنا کھڑے ہونا غلط, تمہارا زاویہ غلط ہے. جس زاویے سے تم دیکھ رہے ہو وہ زاویہ غلط ہے, وہ اینگل غلط ہے, وہ انداز غلط ہے. پہلے خود کو درست سمت کھڑا کراؤ. کیوں کہ تم کلمہ پڑھتے ہو اور انبیاء کو شرک کا ذریعہ سمجھتے ہو. یہ ہے غلطی تمہاری, شرک کا ذریعہ, شرک کا ذریعہ سمجھتے ہو. انبیاء کا نام لینے سے شرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں بھیجا؟ اگر ان کے ذریعے سے شرک پھیلنا تھا تو اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کسی نے مجبور کیا کہ ان کو بھیجو؟ بولو نا, مجبور کیا؟ انبیاء کرام دنیا میں شرک پھیلانے نہیں آئے, اللہ کی توحید کی معرفت پھیلانے کے لیے. کتنی غلط بات ہے, سوچ ہی غلط ہے. پہلے دن ہی انبیاء کا ذکر کم کرو. کیوں کہا ان کا ذکر کرو گے شرک پھیلے گا. میں نے کہا پاگل ہو گئے, بات سمجھ نہیں آ رہی آپ؟ کم کرو جی ذکر. میں نے کہا کیوں؟ کہا زیادہ کرو گے شرک ہو جائے گا. کمال ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ انبیاء کرام سے شرک پھیلے؟ بولو, کوئی ذریعہ نہیں ہے. انبیاء سے نہیں پھیلتا. ہاں سوچ کسی کی اگر غلط ہے انبیاء کرام کے بارے میں تو ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. جیسے عیسیٰ ابن مریم کو ابن اللہ کہہ دیا گیا, لیکن نبی علیہ السلام نے اللہ سے وعدہ لیا, یا اللہ میرے بعد جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو ایسی بڑی بیماری میں میری امت کو مبتلا نہ کرنا, کیونکہ عیسیٰ کے بعد تو میں آ گیا, میرے بعد کون آئے گا؟ اگر میری امت بھی اس طرح مشرک ہو جائے گی تو بڑا غضب ہوگا, پھر ان کو کون سمجھائے گا؟ فرمایا, اب سننا ذرا توجہ سے, فرمایا شرک تو دور کی بات ہے پیارے. ابھی حدیث سنی آپ نے مجھ صاحب سے کہ میری امت گمراہی پر بھی جمع نہیں ہوگی. فرمایا شرک تو بڑی بات ہے, تیری امت گمراہی پر بھی جمع نہیں ہو سکتی. کہو نا سبحان اللہ, پیار سے کہو. بات سمجھ نہیں آئی؟ شرک تو بڑی دور کی بات ہے, گمراہی پر, شرک تو ارتداد ہے, کفر ہے, گمراہی پر بھی جمع نہیں ہوگی. اور یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, حضور نے فرمایا واللہ ما اخاف منکم ان تشرکوا من بعدی, محمد کو اللہ کی قسم تم میرے بعد مشرک نہیں ہو سکتے, کیونکہ میں نے رب سے وعدہ لے لیا ہے. یا اللہ بدعمل ہوں گے تو کچھ خود توبہ کریں گے, کچھ میں شفاعت کروں گا. مشرک نہ کر دینا انہیں, کیونکہ اگر مشرک ہو جائیں گے پھر ان کو کون بچانے آئے گا. فرمایا حبیب پیارے میرا تم سے وعدہ ہو گیا کہ من حیث القوم تیری جماعت قیامت تک مشرک نہیں ہو سکتی. اس قول کے خلاف اب دیکھیے سرکار کو کتنی تسلی ہے, حضور قسم سے کہتے ہیں تم مشرک نہیں ہو سکتے. حضور کو تسلی ہے, حضور کو تسلی ہے نا, قسم فرما, اللہ کی قسم تم مشرک نہیں ہو سکتے. آپ سے بات ہو رہی ہے, کہیے نا سبحان اللہ. آپ سے حضور یہ فرمائے منکم میں آپ بھی شامل ہیں, صرف صحابہ نہیں ہیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. تو حضور تو ہمارے آقا ہیں, مولا ہیں, والی ہیں, بے شک, ہمارے مسئول ہیں جی. بالکل. اور ان سے میں پوچھتا ہوں جو ہر وقت ہم مشرک کہتے ہیں, آپ ہمارے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں. آپ ہمارے نگران ہیں, گارڈین ہیں, آپ ہمارے کون ہیں؟ آپ کو یہ ذمہ داری کس نے سونپی ہے کہ ہر وقت ہم مشرک ہو جائیں گے؟ میں نے کہا آپ ہیں کون پہلے یہ بتائیں. کہا میں مولوی ہوں. میں نے کہا تیری یہ اوقات ہے کہ تو پوری امت پر یہ فتویٰ لگائے؟ کس نے تمہیں یہ اتھارٹی دی ہے؟ تمہارے پاس کوئی سند ہے ایسی؟ پوری ملت کو تم مشرک کہتے ہو؟ کون ہو تم؟ قیامت کے دن تمہیں جواب دینا ہوگا ہمارے اعمال کا. کہا نہیں. تمہیں ذمہ داری کس نے سونپی ہے؟ وہی آئی ہے تم پر معاذ اللہ. کہا نہیں. تو جب کچھ نہیں آئی تو تم لگتے کیا ہو کہ ہم بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا کھائیں, کہا جی شرک ہو گیا, جلسہ منعقد کریں شرک ہو گیا جی.
میں نے کہا حضور نے فرمایا مجھے محمد کو اللہ کی قسم تم مشرک نہیں ہو سکتے، بدعمل ہو سکتے ہو، دنیا میں مبتلا ہو سکتے ہو، لیکن دنیا میں مبتلا ہو کر تم اللہ کا ذکر اور محمد پر درود بھول سکتے ہو، لیکن اللہ کی قسم محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم تم مشرک نہیں ہو سکتے۔ تسلی۔ ابھی اتنے حضور کے عاشق ہیں، آپ نے نعتیں سنی اور اتنی مدح سنی سرکار کی، آج تک کسی نے حضور کو ابن اللہ کہا ہے؟ اللہ کا بیٹا کہا ہے؟ بتاؤ کہا ہے؟ آج تک دنیا میں 14 صدیاں گزر گئی، آج تک کسی نے حضور کو الہ نہیں کہا، بہت خوب، حضور کو الہ نہیں کہا۔ عقیدے کی کتابوں میں، ہسٹری میں، تاریخ میں ایسی کوئی جماعت مسلمانوں کے اندر نہیں ہے جو حضور کو الہ کہتی ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ آپ کہتے ہیں کہ شاید کہہ ہی نہیں سکتے، کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، کہنے والے تو حضرت علی کو کہہ رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ آپ یہ کہیں کہ شاید کہہ سکتے نہیں، کہنے والوں نے تو حضرت علی کو کہہ دیا، مگر وہ اور ہیں اور بات سمجھ رہے؟ بالکل صحیح، حضور کو کسی نے نہیں کہا، نبی کریم علیہ السلام کو کسی نے نہیں کہا۔ نصیری کہتے ہیں شامی، وہ حضرت علی کو کہہ لیتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ آپ پر مرتے بھی ہیں، جان دیتے ہیں۔ دنیا خدا کی قسم نبی پاک علیہ السلام پر جان دیتی ہے، مال کی قربانی کرتی ہے، وطن کی قربانی کرتی ہے، اولاد سے ذبح کراتی ہے، بچے اپنے نبی علیہ السلام کی عظمت کے لیے مسلمان قربان کرتے ہیں، لیکن آج تک ایک بھی حضور کا عاشق ایسا نہیں ہوا جس نے حضور کو الہ کہا ہو۔ کیوں؟ فرمایا یہ میرے اللہ کا میرے ساتھ وعدہ ہے کہ میری امت میں مشرک نہیں ہوں گے، اور جو مجھ سے عشق کرے گا وہ خدا کی بندگی بھی زیادہ کرے گا۔ یہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کشف المحجوب شریف میں، فرمایا عشق رسالت کی سب سے بڑی نعمت اور انعام یہ ہے کہ جو حضور کا جتنا بڑا عاشق ہوگا اللہ اسے اتنی ہی اپنی معرفت عطا فرمائے گا۔ تو یہ کون ہے جی؟ آپ مشرک ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا تو اپنی اوقات دیکھ، حیثیت دیکھ اپنی، تو کون ہے، کیا شے ہے تو، تیرا ہمارا رشتہ کیا ہے، تعلق کیا ہے، ایسے خام خواہ تو مداخلت کرتا جی۔ آپ کہتے ہیں جی پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں لوگ انٹرفیئر کرتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں اندرونی معاملات میں۔ میں نے کہا سب سے بڑی مداخلت تو آپ بھی کرتے ہیں، یہ بات ہماری اپنی ہے، جس طرح چاہے ہم تعلق رکھیں، قرآن ہمارے پاس ہے، حدیث ہمارے پاس ہے، پیر ہمارے پاس ہے، امام ہمارے پاس ہے، ان کے پاس تو امام ہی نہیں ہے، وہ تو امت بے امام ہے، اور ہمارے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے ہاں جا بھی کوئی نہیں، سیٹ ہی کوئی نہیں، جگہ ہی کوئی نہیں، اسامی کوئی نہیں، پیر بھی ہیں، استاد بھی ہیں، امام بھی ہیں، ولی بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، تمہاری جگہ کیا ہے کہ درمیان میں آ جاتے ہو؟ مجھ سے بھی پوچھو، تجھ سے کیا پوچھے؟ جس کا ابا کوئی نہ ہو، جس کا امام کوئی نہ ہو، جس کا پیر کوئی نہ ہو، جس کا استاد کوئی نہ ہو، وہ تم سے پوچھے۔ ہمیں بتانے والے بتا گئے کہ زمین ہے تو محمد رسول اللہ کے وجود کی برکت سے، سچی بات، واہ کیا بات، بہت اچھا۔ اب ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں صاحب۔ اگر آپ کو یہ وہم ہوتا ہے کہ یہ لوگ قرآن شریف کے بغیر بیان کرتے ہیں تو آپ ہم سے آ کر پوچھیں، سوال کریں، علماء سے پوچھیں، علماء اہل سنت سے پوچھیں۔ ہم کوئی ذمہ دار نہیں ہے اس بات کی، علماء اہل سنت ذمہ دار ہیں، ان سے پوچھیں یہ کیا ہے جی؟ جی ٹھیک، ہاں جی، علماء اہل سنت سے پوچھئے آپ، وہ آپ کے پاس موجود ہے نا، آپ ان کی سننے کس لیے جاتے ہیں کہ وہ آپ سے کہتے ہیں جی ہم اٹیک نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں کرتے کیا ہو؟ یہ ایشو ہے ان کے پاس، اعمال کا، اعمال صالح کا ایشو ہے، اور کوئی بات نہیں کر سکتا، یہ ایشو ہے ان کا۔ ایک نعرہ ہے، سلوگن ہے، کیا کہ نیک عمل کرو، نیک عمل کرو، نیک عمل کرو۔ میں نے کہا تم قرآن پاک 30 پارے قرآن میں کسی جگہ نیک عمل کرو مجھے دکھا دو، الحمد سے لے کر والناس تک ایک مرتبہ مجھے دکھا دو اللہ نے فرمایا نیک عمل کرو اکیلے، اکیلے فرمایا۔ جہاں بھی فرمایا نیک عمل کرو، پہلے فرمایا آمنو، ایمان درست کرو، پہلے آمنو، یہ اکیلے عمل الصالحات میں نے کہیں نہیں دیکھا، پورے قرآن شریف میں نہیں دیکھا کہ عمل الصالحات، عمل الصالحات تو نیک عمل کرنے کا نہیں، آمنو
آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات. او لوگو پہلے ایمان درست کرو پھر نیک عمل کرو. اور اب یہ جناب آئے ہیں کترے ہوئے کہ امن ایمان کی بات ہی نہ کرو, عمل نیک کرو, عمل نیک کرو, عمل نیک کرو, عمل نیک کرو. میں نے کہا بیوقوفو, عمل کی کوئی جڑ بھی ہے؟ یہ ایمان ایسا پودا ہے جس کی جڑ کوئی نہیں؟ کہا نہیں جی بے جڑا تو نہیں. تو میں نے کہا جڑ بیان کرو, جڑ تو بیان کرو نا. جڑ کیا ہے؟ یہ زمین کو اوپر ہو گیا ہے, 10 فٹ اوپر لٹک رہا ہے, جڑ تو زمین پر نہیں آیا. کہا آیا ہے. میں نے کہا وہ بیان کرو, بتاؤ. اگر کوئی تمہارا پیر استاد ہے تو بتاؤ, بتاؤ. عقیدہ ہی تو جڑ ہے, عقیدہ جڑ ہے, اور جڑ کے بغیر کوئی درخت سبز نہیں رہ سکتا, ہوتا ہی کوئی نہیں. ہمارے پنجاب میں مشہور ہے کہ جڑ کے بغیر ایک درخت ہوتا ہے چھوٹا سا ٹوپی والا, اس کے اوپر ایسے چھتری بن جاتی. دیکھا پات بیٹھا صحیح بولا ہے نا, آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ صحیح لفظ بولا ہے, پرانا لفظ بولا صحیح. آپ نے دیکھا نا بارش کے موسم میں روڑیوں پر وہ اگاتی ہیں, جڑ نہیں ہوتی, ایسے ہی مسل دو تو معمولی سے ایسے. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ایمان کی مثال کھجور سے بیان فرمائی, باقاعدہ بخاری شریف میں موجود ہے. اور جڑوں کے بغیر نہیں, سب سے مضبوط جڑ ہوتی ہے اس کی, اس کو تو سال سال پانی نہ ملے تب بھی سبز رہتی ہے. اس سے مثال بیان فرمائی, بخاری شریف میں موجود ہے. ہاں تو جڑ کی بنیاد پر ہی نا, کیونکہ جڑ اس کی تر رہتی ہے. ہاں جڑ تر رہتی ہے اس کی, بڑی گہری ہوتی ہے اور تر بھی رہتی ہے. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے اس کے ساتھ ایمان کی مثال دی ہے. تو مسلمانوں, میں آپ سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, انبیاء کرام کے بارے میں بنیادی زاویہ نقطہ غلط ہے ان لوگوں کا. دیکھو ابھی میں نے آیت کھولی, قرآن کھولا ہے تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا, یعنی بغیر ارادے کہ یہ نکل آئی سامنے, ایسے ہی کھولا ہے نا, سامنے نظر اسی پر آئی. بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے, جنت کے باغ ان کی مہمانی کے لیے. ایمان لائے اور نیک عمل کیے. کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں کہ ایمان نہ لاؤ کام اچھے کرو, ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے. بلکہ میرا یہ دعویٰ ہے قرآن پاک کے طالب علم کی حیثیت سے, جس کا ایمان نہیں اس کے اعمال کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں, لکھے ہی نہیں جاتے, جیسے ہیں جیسے نہیں ہیں برابر ہے. اور لطف کی بات بتاؤں آپ کو, مسلمان بد عمل بھی ہو تو اس کا ریکارڈ ہوتا ہے. کیوں؟ کہ وہ بنیادی چیز اس کو حاصل ہے کہ وہ رجسٹر ہے, اللہ کے ہاں نام لکھا ہوا ہے اس کا. بد عمل بھی ہو تو ریکارڈ ضرور ہے, کافر نیک عمل بھی ہو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کا ریکارڈ رکھا جائے. وہ جو چیز تھی بنیادی وہ تیرے پاس ہی نہیں ہے, ہم کیا رکھیں تیرے نیک عمل. چاہے کہیں جی سر گنگا رام اسپتال بنا دیا جی, فلانے نے یہ بنا دیا, فلانے وہ بنا دیا, فرمایا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے تیرا. نیک نامی ملے گی اس سے, وہ دنیا میں ہی مل جائے گی. لوگ کہتے رہیں گے بڑا اچھا ہے, بڑا اچھا ہے, بڑا اچھا ہے. فرمایا میرے ساتھ تو ایمان لاتا تو آخرت میں اس کا اجر ہوتا. یہ تو دنیا کے لیے تھا, دنیا میں ہو گیا بس. لوگ کہیں گے اچھا ہے, اچھا ہے, اچھا ہے, یہی تیری نیکی کا کام ہے, بس مل گیا دنیا کے اندر. آخرت میں کچھ نہیں ہے تیرے لیے. اور مومن کا آخرت میں ہے, اگرچہ بد عمل ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا, خاص کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ سنی بدماش بھی ہو اور بد عقیدہ تہجد گزار بھی ہو تو بدماش سنی اس سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس وہ بنیادی چیز موجود ہے جس کی وجہ سے اس کی کبھی نہ کبھی بخشش ہو ہی جائے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ عقیدہ بنیاد ہے, عقیدہ بنیاد ہے. عمل صالح اہل سنت و جماعت میں عمل صالح کی تحریک کو آپ جانتے ہیں, اولیاء اللہ ہماری ہی جماعت میں ہوئے ہیں. لیکن فرق بتانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ لوگ صرف عمل کا ایک باغ لگا دیں گے سامنے, جی آئیں جی نکلیں جی 84 کروڑ کا ثواب ہے. میں نے کہا عبداللہ ابن ابی کی اولاد کے ساتھ چلنے کا کیا ثواب ہے؟ 84 کروڑ لعنت پڑتی ہے ان پر. کیوں؟ حضور فرماتے ہیں جن کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھ سکے ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے. تمہارے ساتھ چلنے سے درود ہی تم نہیں پڑھنے دو گے تو ہر قدم پر لعنت پڑے گی. فائدہ ہوگا بھائی؟ بولو, اور بولو نا مسلمانوں. یہاں آپ بیٹھے کتنی مرتبہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں؟
کتنی مرتبہ آپ درود شریف پڑھتے ہیں؟ تو میں دعوے سے کہتا ہوں نا، حضور کا فرمان ہے کہ اگر تم ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھ تو اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائے. تو جتنی مرتبہ سب نے درود پڑھوایا آپ سے، ہم نے پڑھا درود شریف، اتنی مرتبہ تو رحمت نازل ہوئی نا. اور ان کے سامنے وہ نام لیں گے تب بھی درود نہیں پڑھیں گے، کہ پیغمبر نے کہا. یہ ان کے مولوی کی تقریر ہوتی ہے، پیغمبر نے کہا، پیغمبر نے کہا، یہ کہے پیغمبر نے کہا. میں کہا وہ کون ہے بھائی؟ پیغمبر نے کہا. میں کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے شیخ القرآن ہے، یہ شیخ الحدیث ہے، یہ ہمارے علامہ ہیں. تو میں نے کہا جس کی بات کر رہے ہو نرا پیغمبر وہ کون ہے؟ نہیں ہمارے اپنے مولوی کا نام لکھا تو 20 سطر میں تو تم نے اس کے مجاہد ملت ہے، یہ فلانا شیخ القرآن ہے، اور حضور کی بات کہ پیغمبر نے کہا. میں نے کہا ذلیل آدمی تیرا نقطہ نظر تو صحیح سے واضح ہو گیا. اور جس کا نام اللہ نے کبھی لقب کے بغیر نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا کہا پیغمبر نے کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سب حضرات کہہ لیں سبحان اللہ، تاکہ اللہ کی رحمتیں آپ کے شامل حال ہو جائیں. ہماری محفلوں کا اور ان کی محفلوں کا فرق بھی یہی ہے نا. ایسی منحوس ان کی محفلیں ہوتی، منحوس بدبودار، لیکن الحمدللہ علیہ سنت کی محافل خوشبودار ہے. اللہ کی رحمت برستی ہے. جس کا یہ ایمان ہو کہ نہیں برستی وہ بے ایمان ہے، کیونکہ حضور جو فرماتے ہیں ایک مرتبہ درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرمائے. تو ہم نے تو کئی مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، کتنی رحمتیں نازل ہوئی. سبحان اللہ. بلکہ ایسی محفل پر تو اللہ کے رحمت کے فرشتے سایہ کرتے ہیں. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. اور یہاں تک آیا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے اور رحمت فرماتا ہے، مغفرت فرماتا ہے. ایسی محفلوں میں بیٹھنے والوں کے لیے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ سارے صحیح نیت سے نہیں بیٹھے، کچھ ایسے کسی کے کہنے پر بیٹھ گئے آ کر. اللہ فرماتا ہے ان پر بھی رحمت فرما. کیوں؟ فرمایا ان نیک بختوں کے ساتھ بیٹھا ہوا بدبخت رہ ہی نہیں سکتا. صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک حدیث قدسی موجود ہے اور بڑی لمبی ہے. صرف اسی کی ایک اگر ترجمہ بھی کر لیں تو آدھا گھنٹہ اس پر بھی لگ جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ حضور سے روایت کرتا ہے حدیث قدسی. تو یہ محفل ہے. اور ایک وہ محفل ہے جس میں جب بھی وہ بیان کریں نبیوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو میں نے کہا جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ آیا کس لیے؟ کیوں ہے؟ ایک جس کے پاس کچھ نہیں اس کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ ہم بہت سے پہلے موجود ہیں جن کے پاس کچھ نہیں. نہیں سمجھ آئی؟ ایک ایسا اور بھیج دیا جس کے پاس کچھ نہیں. بتاؤ نا، سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ اللہ ہم نے بھیجا نبیوں کا کہا جاؤ آئے گا آئے گا آئے گا. تب ایک مولوی کھڑا ہو کر کہتا آیا ہے کچھ نہیں. تو میں نے کہا بڑا بھائی اعلان تھا، بڑا جی چرچا تھا آئے گا آئے گا، اور مولوی کہتے کچھ نہیں. تو میں نے کہا کچھ نہیں کے لیے آیا ہے؟ سوچو تو خدا کے لیے اس لیے آیا ہے کچھ نہیں. کچھ نہیں کے لیے تو اتنی آمد کی ضرورت ہی نہیں تھی. دیکھو قرآن پاک ہاتھ میں لے کر اس لیے، ورنہ یہ آیت کریمہ الحمدللہ مجھے یاد ہے، لیکن میں اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کے سامنے قرآن پاک اس لیے بیٹھا ہوں کہ مجھے ایک بچے نے کہا کہ وہ کہتے ہیں قرآن یہ بیان ہی نہیں کرتے. ہم قرآن بیان نہیں کرتے تو کون کرے گا؟ ہم اہل السنہ ہیں. آپ نے سنا اصول؟ ہمارے اصولوں میں پہلا اصول ہی کتاب اللہ ہے. کتاب اللہ. اور کتاب اللہ اگر نبی اللہ کی تعریف نہیں کرے گا تو ہم لائیں گے کہاں سے؟ وہ اللہ کی کتاب اور اپنے ہی نبی کا حال نہ بیان کرے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس طرح ہو سکتا ہے. دیکھو ہم بے قدرے لوگ ہیں خدا کی قسم. ہم لوگ ان کو بھی ہم ہی کہوں نا پھر جی. آپ یہ کہتے ہیں ہماری کمیونٹی کے ہیں جی، ہمارے ہیں، چلو آپ کے ہیں ہمارے ہیں، آپ کے وسیلے سے کہہ لیتا ہوں. کتنی بے قدری ہوگی. حالانکہ نبی پر عاجزی کا کوئی لفظ نہیں بولا جا سکتا. نبی خود بولتے ہیں، نبی خود بولتے ہیں. یہ 16واں پارہ میرے پاس موجود ہے، تفسیر میرے سامنے ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور نے جو فرمایا انما انا بشر مثلکم، تو میں ظاہری صورت میں تمہاری طرح ہوں. یہ حضور کی عاجزی ہے، یہ حضور کی عاجزی ہے. اور فتاوی عالمگیریہ میں ہے حضور عاجزی کریں تم وہ لفظ نہیں بول سکتے. کیونکہ باپ اگر بچوں کو کہے کہ میں تو تمہارا ہی نوکر ہوں، تمہارے لیے کماتا ہوں سارا دن، تو بچے کا حق ہے کہ اٹھو میرے نوکر. کیا بات ہے، بڑی اچھی مثال، بہت خوب، بہت. فتاوی عالمگیریہ میں لکھا ہو شرم کرو. جہاں وہ تواضع کرتے ہیں تمہارے لیے ان کی تواضع بیان کرنا ضروری نہیں ہے.
جائز بھی نہیں ہے، تمہارے لیے ان کی تعریف لازم ہے، لازم ہے، اور تعریف اس میں نہیں ہے ہماری طرح ہے، تعریف اس میں ہے کہ اللہ کے خلیفہ اعظم، سبحان اللہ، کہو نا سبحان اللہ، اللہ کے خلیفہ اعظم، یہ تعریف ہے کہ یہ تعریف ہماری طرح ہے۔ تمہاری طرح کیسے؟ تم سراج منیر ہو، تم شاہد ہو، تم مبشر ہو، تیرا بوتھا ہے پرے مان، ان کا چہرہ تو والضحیٰ ہے، اللہ، ان کی زلف تو واللیل ہے، سبحان اللہ، کہو نا سبحان اللہ، وہ یاسین ہے۔ تو جیسے چاہے جبے پہن لے، جیسے چاہے تو اطلس کے کپڑے پہن لے، کہیں ہے ذکر تیرا تو ہیر وارث شاہ میں بھی نہیں ہے، اور وہ کملی اوڑھیں تو یا ایھا المزمل ہے، چادر لے لیں یا ایھا المدثر ہیں، وہ یاسین ہیں، وہ سردار ہیں، کہو نا سبحان اللہ، وہ سید ہیں، وہ سردار ہیں، وہ قائد المرسلین ہیں، وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اس لیے ہم محفل سے جاتے ہیں ان کی تعریف کرنے کے، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، کیوں کہ میرے محبوب کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ تو ابھی بڑا بدبخت ہے، وہ کہتا ہے اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہونا ہوتا تو ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ہمیں تو قرآن بتاتا ہے کہ جس کی تعریف خود کرتا ہے اس کی تعریف وہ سننا بھی چاہتا ہے، کہو نا سبحان اللہ، اس کی تعریف سننا بھی چاہتا ہے یار، اگر خود نہ سننا چاہتا تو وہ لفظ بتاتا ہی نہیں، یہ عادت ہی نہ ڈالتا، ہمیں پتہ ہی نہ بتاتا، بس ایک ایسا ہے جس کا ذکر ہی نہیں کرنا، جی ایک ایسا ذکر نہیں کرنا اس کا، اچھا جی نہیں کرنا، نہیں کرتے۔ بلا سوف یؤتیک ربک فترضی کسے کہا آپ نے؟ جی وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پہلے تجھے محبوب بنایا، مبشر بنایا، شاہد بنایا، سراج منیر بنایا، داعی اللہ بنایا، تمہیں شان عطا فرمائی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یا اللہ بس، فرمایا ابھی بس نہیں، ابھی تو پتہ تمہیں تب چلے گا جب ہم کہیں گے تیرا رب تجھے ابھی اور بعد میں اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو منکرہ ابھی تمہیں کیا پتا، تو ہونی بس بس کرنا ہے پہ پترا، آجے تے پتا ہو دو لگے گا جے تو انہوں سامنے عرش تے بٹھا کے آکھے گا مانگ کی مانگنا تینوں راضی کرنا گل کر۔ تو فرمایا میں نہیں راضی ہونا، یہ حدیث ہے جامع ترمذی میں موجود ہے، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا ان کا مخالف، ان کا منکر کتنا ذلیل ہے، وہ ساری طاقت ہمارے لیے خرچ کر رہے ہیں اور یہ ان کے خلاف بول رہا ہے۔ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے، تو کس پہ؟ وہ اپنی ساری طاقت اور وجاہت خرچ کر رہے ہیں اپنی امت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں راضی کر کے چھوڑوں گا حبیب، اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور وہ کیا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، میں جنت میں اپنے لیے سب سے اونچا درجہ مانگ لوں گا، میں اتنی جنت مانگ لوں گا، یہ کہا؟ فرمانا اذا اللہ ارضا وواحد من امتی فی النار، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا، میں رضامندی نہیں دوں گا۔ اللہ پوچھتا رہے گا راضی ہے، یہ درجہ مل گیا راضی ہے، میں عرض کروں گا ابھی راضی نہیں ہوں، اللہ فرمائے گا کوئی کمی ہے جنت میں، کمی، یہ دیکھو بار بار پوچھا جا رہا ہے کوئی کمی ہے جنت میں عرض کروں گا یا اللہ تیری حمد ہے، کمی کوئی نہیں، ایک اور بات ہے، وہ کیا؟ فرمایا یا اللہ میری کان اگر بند ہو جائے پھر میں خوش ہو سکتا ہوں۔ حبیب یہ کیوں؟ فرمایا جو میرے امتی چیختے ہیں دوزخ میں سنتا ہوں نا، تو ان کی چیخ سنوں بھی اور خوش ہو جاؤں، میں محمد کس بات کا ہوں؟ نہیں خوش ہو سکتا، یا تو ان کی سنوں نہیں یا نکال ان کو۔ فرمایا تیرے کان بند نہیں کر سکتا، تیرے امتی نکال سکتا ہوں دوزخ سے نکال کر جنت میں بھیجتا ہوں۔ اب بتاؤ وہ تو ہم سے ہمدردی کریں، ہم سے پیار کریں، ہم پہ رحم کریں، اور ہم کتنے ذلیل ہیں کہ ہم کہیں ان کے پاس علم نہیں، ان کے پاس اختیار نہیں، ان کے پاس وجاہت نہیں، ہے کوئی ذلت کی انتہا ہماری؟ بولو نا۔ پھر ہمارے بچے سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو اٹیک نہیں کرتے، کیا اٹیک کرو گے، تم تو ذلیل ہو۔ اٹیک تو تمہارے پر کرنا چاہیے کہ تم نے اتنے عظیم آقا، رحیم آقا کو نہیں پہچانا۔
انہوں نے اپنا اختیار کس کے لیے استعمال کیا؟ دیکھو نا، جامع ترمذی ہے، بخاری شریف، احادیث طیبہ صحیح میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نبیوں میں کبھی کوئی عیب نہیں ہوتا، میری تقریر کی ابتدائی اس سے تھی۔ اب قرآن پاک سے ایک جھلک دکھاتا ہوں آپ کو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ زور سے، پیار سے، یہ ہے قرآن۔ انبیاء کرام کے حوال میں ایک اشارہ دیتا ہوں۔ ہم نے داؤد علیہ السلام پر بڑا فضل کیا۔ کیا فضل کیا؟ دو طرح کا۔ یا جبال، یا جبال، اے بابی کہتا ہے وہ تو زندہ کوئی نہ ہو، سنتا کوئی نہ ہو تو اسے پکارتے کیسے؟ یا جبال، یا جبال، او پہاڑو، اوّبی ماہ والطیر، او پرندو پہاڑو، جو کچھ میں بولوں تم سب بولو۔ جو کچھ میں بولوں وہ سب سب بے شک بولیں، پرندے اور پہاڑ بولے، مگر بریڈ فورڈ والے نہیں بولے۔ جو کچھ میں بولوں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ آواز کے ساتھ پڑھتے تھے۔ زور سے بولو۔ انبیاء کے ساتھ ان کے غلام شروع سے بولتے ہیں۔ کیا بات ہے، ہاں کیا بات ہے، بولتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خود پڑھنا ہوتا تھا، پہاڑوں کو کیوں بلاتے بھائی؟ کیوں بلاتے؟ فرماتے جب بولوں سب بولے۔ اوّبی ماہ والطیر، پہاڑوں جب میں اس کی حمد کروں تو میرے ساتھ اس کی حمد کرو، پرندوں جب میں اس کی حمد بولوں میرے ساتھ تم حمد بولو۔ اور مفسرین فرماتے ہیں اوّبی ماہ والطیر، جہاں میں چلوں میرے ساتھ چلو۔ پہاڑ ان کے ساتھ چلتا، ان کے ساتھ چلتا، جدھر جاتے پرندے ان کے ساتھ چلتے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ کوئی پنجرا نہیں ہے، پنجرا کوئی نہیں، ویسے ساتھ چل۔ کچھ کلمے کی بھی برکت ہوتی ہے نا۔ اب جتنے بڑے لوگ آپ بیٹھے ہیں، دنیا کی کسی بات میں دوسری مرتبہ آپ کو بلاؤں تو آپ ناراض ہوئی، شاہ جی کیا مطلب ہے، کلمے کی، لیکن پڑھتے آپ تب زور زور سے بھی بولتے۔ کس لیے بولتے؟ اس لیے کہ وہ بات ہے جس کی بات کر رہا ہوں اس کے لیے بولتے ہیں۔ بولو، میرے ساتھ بولو، سب بولتے ہیں، پہاڑ بولتے ہیں، پرندے بولتے ہیں، النار الحدید، لوہے پہ ہاتھ رکھ دے لوہا پانی ہو جاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہا پگھل جاتا ہے۔ اب سنیے، اور کوئی بچہ اگر بیٹھا ہے نا جن کو وہ کہتے ہیں جی یہ ٹیک ہوتا ہے، وہ سنیں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ سبحان اللہ، توجہ ہے جی؟ سبحان اللہ، سلیمان علیہ السلام ہوائیں ان کی تابع کر دی۔ سبحان اللہ، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، پہاڑ پرندے لوہا ابے کے تابع کر دیا، ہوائیں بیٹے کے تابع کر دی۔ سبحان اللہ۔ اب اس آہستہ سبحان اللہ کی مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ اس پر تصدیق کرتے ہیں یا کیا کرتے؟ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے کو پوچھے یہ سب کچھ آپ کریں گے تو آپ کو اللہ کون مانے گا؟ اس نے کہا یہ ادھر کا پرابلم نہیں ہے، یہ ادھر کا پرابلم ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ؟ یہ ادھر کا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ اور اللہ والے سب کچھ نبیوں کو مل جائے پھر بھی ان سے شرک، ماشاءاللہ، ان کے یہاں تو ذکر ہی کوئی نہیں، کوئی کچھ نہیں ہوتا جی، عاجز بندے تو کچھ ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے جناب۔ میں نے کہا یہ سب کچھ پہاڑ ان کے تابع، ان کے حکم سے چلیں، پہاڑوں کا سینہ پھاڑ دیں، اس طرح انگلی کرتے حضرت داؤد علیہ السلام۔ پہاڑوں ہٹ، پہاڑ سامنے آ جائے نا، سخرنا مع داؤد الجبال، ہٹ،
پہاڑ کا سینہ پھٹ جاتا ہے، آدھا ادھر ہو جاتا ہے آدھا ادھر ہو جاتا ہے، درمیان سے راستہ مل جاتا ہے، تابے جو کر لوہا پانی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی شان حضرت ابو بکر صدیق بیان کر کے کہتے ہیں اس سے بھی لطیف ہمارے آقا ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق نے خود بیان فرمایا، ہاں فرماتے ہیں اس سے بھی لطیف وہ ہیں کیا کہ انہیں تو کہنا پڑتا ہے ہٹا چلو، کہنا پڑتا ہے۔ فرمایا وہ قدم رکھتے تھے تو پہاڑ رقص کرتا تھا، وہ کہتے نہیں تھے، وہ کہتے نہیں تھے، قدم رکھتے تھے۔ فرمایا یہ عود ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ یہ عود ہے، یہ پہاڑ ہے نا عود، یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور قربان جاؤں عود کے حضور فرمایا میں اس سے پیار کرتا ہوں، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور عود فرمایا داؤد کے لیے مسخر ہے علیہ السلام، لیکن وہ آرڈر کرتے ہیں پہاڑوں ہٹ جاؤ، پہاڑوں چل پڑو، پہاڑوں آ جاؤ۔ فرمایا محمد رسول اللہ کی حکومت یہ ہے، وہ کہتے نہیں، قدم رکھے تو پہاڑ رقص کرنے لگتا ہے۔ کیا بات ہے، ذوق کی بات، ماشاءاللہ۔ توجہ ہے جی، سبحان اللہ۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی تقریر ہے۔ غدو آشار و رواہ آشار، صبح سحر کو نکلتے حضرت سلیمان علیہ السلام، جی ہوائیں تابع تھیں، صبح سے تخت اس پہ، تخت پہ آپ بیٹھتے، ہوائیں اس کو اڑا لیتی۔ غدو آشار و رواہ آشار، 1 مہینہ کا فاصلہ تیز گھوڑے دوڑا کر جہاں منزل پر پہنچ سکتا ہے بندہ، 1 مہینہ پورا حضرت صبح کی سیر اتنی فرمایا کرتے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ نہیں اے مسئلے کے برابر نہیں، قرآن ہاتھ میں ہے میرے، کہو سبحان اللہ۔ صبح کی سیر کہاں سے؟ دمشق سے، دمشق سے اٹھتے شام سے، اور صبح کی سیر کہاں تک؟ ایران تک۔ کہاں تک؟ ایران۔ اور شام کی ایران سے اٹھتے کابل تک۔ اللہ کہاں؟ کابل، افغانستان۔ صبح ایران میں فارس میں جا کے آرام فرماتے، صبح کی سیر وہاں ختم ہوتی 4 قدمی، اور شام کی کابل میں، اور پھر کابل سے چل کر دمشق میں آ کے آرام کرتے، رات کا آرام، شام کو عصر سے وہاں۔ ابھی آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، حیران ہے ابھی آپ، یہ قرآن ہے، حیران ہوا تو بندہ گیا۔ غدو آشار ورواہ آشار، اتنی تیزی فرماتے ہاں، آپ نے نہیں دیکھا کہ 1 گھنٹے میں 2500 کلومیٹر پر تو میزائل گر جاتا ہے جا کے؟ تو اگر دنیا کی یہ طاقت ہے تو اللہ کے نبی کی کیا طاقت ہے بھائی؟ 1 گھنٹے میں جب 2500 کلومیٹر سفر کرتے تو ابھی تو آپ نے تعجب نہیں کہ نہیں جی قدیر خاں ہے بھائی۔ میں نے کہا قدیر تو عبد ہے، یہ تو عبد القدیر ہے، جس کو قدیر دوڑاتا ہے، جس کو قدیر خود چلاتا ہے، احکم الحاکمین۔ تو یہ سلیمان ہے۔ اصلنا لہو عین القطر، پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا ان کے لیے، پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ کئی تفاسیر ہیں اس کی، لیکن اس کی طرف ابھی نہیں جاتا میں۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اللہ نے جن بھی ان کے تابع فرما دیے، زور سے کہو، پرندے بھی تابع کر دیے، درندے بھی تابع کر دیے، انسان بھی تابع کر دیے، پہاڑ بھی تابع کر دیے، ہوائیں بھی تابع کر دی۔ اور کہاں ہیں وہ جو تقریریں کرتے ہیں بس محمد ولی جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوتا؟ میں نے کہا پگلے، مینٹل، یہ قرآن نہیں پڑھا تم؟ جس کا نام محمد ولی ہے، میں نے کہا جا سلیمان سے پوچھ محمد کون ہوتے ہیں، وہ تجھے بتائیں گے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ ابھی نہیں آپ نے سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ توجہ ہے جی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھواؤں آپ کو، یہ ہیں سلیمان علیہ السلام، جن بھی تابع، انسان بھی تابع، درندے بھی تابع، پرندے بھی تابع، اور سلیمان علیہ السلام سب پر حکومت فرما رہے ہیں۔
حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر تیار ہوا. سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کا 1000 گھوڑا 1000 گھوڑا. حدود نے آ کر کہا جناب گھوڑے تیار کھڑے ہیں, آج معائنہ کر لیں. ٹھیک. سبحان اللہ. معائنہ کر لیں. بڑے عظیم اقتدار ہے آپ کا, سبحان اللہ. معائنہ کر لیں. قرآن کہہ رہا ہے. اب حکومتیں معائنہ کرتی ہیں. ہمارے جنرل صاحب پاکستانی صدر ہیں, وہ معائنہ کرنے جائیں تو ٹی وی میں خبریں آتی ہیں, آج انہوں نے معائنہ کیا, آج ٹیسٹ دیکھا, آج انہوں نے اسلحہ دیکھا, آج فوج کو دیکھنے گئے ہیں. اللہ کے پیغمبر گھوڑے دیکھنے گئے ہیں تو قرآن نے خبریں دی ہیں. زور سے کہو سبحان اللہ. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. پیار سے کہیے سبحان اللہ. پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو انبیاء کرام ہیں ان کا ذکر غیر اللہ کا ذکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا, اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کا ذکر کرو. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. میرے بندوں کا ذکر کرو, میرے بندوں کا ذکر کرو. وہ کہتے ہیں کہ ذکر نہ کرو, غیر اللہ کا نام نہ لو. تو میں نے کہا جن کا حکم دے رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے تو بندے. تو پھر تم کیا فتوے دیتے ہو کہ نام نہ لو؟ اللہ کہتے ہیں ان کا ذکر کرو. عبدنا ایوب, میرے بندے ایوب کا ذکر کرو. عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولي الأيدي والابصار, ان کا ذکر کرو. اور ذکر بھی اچھا کرنا, اس طرح نہیں کرنا میں بشر کی سی. نعم العبد, یہ بڑے اچھے بندے ہیں. سبحان اللہ. نعم العبد, اچھے بندے. اولي الأيدي والابصار, یہ بڑی قوت والے ہیں, بڑی آنکھوں والے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ والابصار, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں بھی فرمایا نعم العبد انہ اواب, بڑا اچھا بندہ ہے. ہم نے داؤد کو سلیمان دیا, بڑا اچھا بندہ ہے. انہ اواب, میری طرف رجوع کرنے والا ہے, مجھے یاد کرتا ہے, اچھا بندہ ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے کیا اچھا بندہ ہے. نعم العبد, بڑا چنگا بندہ ہے. میں کہا تم بتاؤ کہاں ذکر ہے تمہارا بشر کی سی؟ تجھے تو اچھا بندہ کوئی کہنے کو تیار ہی نہیں ہے. جی سب سے پہلے گاڑی ٹیلی فون کو کیسے ہے؟ میں نے کہا بطورہ ہے, رات 3 بجے سے پہلے گاڑی نہیں آتا, بطورہ ہے میرا, عقل ہی کوئی نہیں. اور ان کو پوچھو, اللہ فرماتا ہے ہم نے داؤد کو سلیمان دیا, نعم العبد, بہت اچھا بندہ ہے. آپ کہو نا سبحان اللہ. اذ ورد علیہ بالعشی الصافنات الجیاد, گھوڑوں کی بھی تعریف کر دی. پچھلے پیر گھوڑوں کا استبل دیکھنے گئے, کبھی ان کے ٹانگوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں, کبھی ان کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہیں. اور یہ بھی بیان کیا قرآن نے, فتافے کا مسحم بالسوق والاعناق, ان کی گردنوں پر آپ ہاتھ پھیرتے ہیں, ان کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں گھوڑوں کی. اب اس کو کیوں بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جس کا ذکر اچھا نہ لگے, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بیان کی جاتی ہیں. گھوڑے دیکھے, گردن پہ اگر ہاتھ پھیرا تو پھیرتے ہیں لوگ, پھیرتے رہیں. لیکن سلیمان علیہ السلام اگر پھیرے, کیونکہ یہ لشکر بھی تو اللہ کا ہی ہے نا, یہ گھوڑے بھی تو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے ہیں, جہاد کے لیے ہیں. جی, اور جو ہاتھ پھیر رہا ہے وہ اللہ کا نبی ہے. پر بات ہی ساری میری ہے, بیان کیوں نہ کروں؟ فتافے کا مسحم بالسوق والاعناق بیان کر دی سر. یہ بھی میری اور وہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا احببت حب الخیر عن ذکر ربی, مجھے ان گھوڑوں سے محبت ہے اس لیے کہ اس وسیلے سے بھی میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہوں. گھوڑوں کے وسیلے سے بھی یاد کرتا ہوں.
بہرحال مختصر کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے حتی توارت بالحجاب. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس آیت کریمہ کی تفسیر حتی توارت بالحجاب سے فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں وہ گھوڑے چیک کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے, ان کے سم دیکھتے, کبھی پاؤں دیکھتے, کبھی ان کی گردنیں دیکھتے, ہاتھ پھیرتے, پاؤں پر ٹانگوں پر ہاتھ پھیرتے. اتنی دیر میں سورج غروب ہو گیا اور عصر کی نماز رہ گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی. ہدہد قریب آیا, اس نے کہا حضرت وہ گیا, سورج تو گیا اور آپ گھوڑے دیکھ رہے ہیں. فرمایا تو کیوں تیزی کرتا ہے؟ یہ بھی اسی کے لیے دیکھتا ہوں. تو بڑی تیزی نماز کرتا ہے, ہٹ پڑے, یہ تو اسی لیے دیکھ رہا ہوں. فرمایا حضرت دیکھ تو رہے ہیں لیکن وہ تو نماز تو ہوتی وقت کے ساتھ ہو گیا. فرمایا جو میں اس کے حکم میں ہوں تو اس نے جانے کی جلدی کیوں کی؟ اس کے حکم میں ہوں. میں جو اس کے حکم میں ہوں وہ کیوں گیا؟ توجہ کرو گے سنیو کہ نہیں کرو گے؟ سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں جو اس کے حکم میں ہوں تو اس نے جلدی کیوں کی؟ فرمایا پڑھیں گے نماز ردوہا علیہ. سن رہے ہو؟ ردوہا علیہ. فرشتوں تمہیں پتا نہیں سلیمان کی نماز رہتی ہے, واپس لاؤ سورج کو, واپس لاؤ سورج کو. بے شک ردوہا, پیچھا کرو. اب صرف لفظ نہیں دیکھو, لفظ کے اندر جو دھمک ہے اس کو بھی دیکھو. پیچھے بڑھو. آپ سبحان اللہ کہہ ہی نہیں سکتے, ورنہ خطابت میں یہ اس مرتبے پر میں بول رہا ہوں کہ بندہ چپ ہی نہیں رہ سکتا. آپ ٹھنڈے ہو گئے بالکل. ردوہا علیہ, پلٹاؤ. کہاں ہے کہتے محمد علی کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوتا, پیچھے لاؤ. اور یہ ترجمہ دیکھو, سورج کو نہیں فرمایا, فرشتوں کو فرمایا. فرشتوں سورج پیچھے کرو. حضرت عمر بن خطاب یہ آیت بیان فرما رہے تھے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب صحابہ کرام کے سامنے جمعہ کے موقع پر تقریر فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا ایک سلیمان ہے جن کی اثر رہ گئی تو فرشتوں سے فرمایا او سورج لے جانے والے فرشتوں اس کو پیچھے کرو. ردوہا علیہ, جہاں میں ہوں یہاں لے آؤ اسے. اور فرشتے پلٹا کر لے آئے. یہاں رک کے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ایک سلیمان ہے اور ایک ہمارا آقا ہے, کہ جس نے جب اثر گئی تو فرشتوں سے نہیں کہا ہمارا شمس محمد رسول اللہ نے سیدھا سورج کو فرمایا پلٹ پیچھے. حضرت عمر بن خطاب نے فرشتوں کو نہیں کہا پلٹاؤ. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں محمد رسول اللہ نے فرشتوں کو نہیں کہا لاؤ. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کو فرشتے جانتے تھے کہ ان کا حکم میں نے ماننا ہے. بہت خوب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد رسول اللہ کو سورج سیدھا پہچانتا تھا کہ میں نے ان کا حکم ماننا ہے. اس لیے سلیمان پاک فرشتوں کو کہتے ہیں سورج کو لے آؤ. محمد رسول اللہ سیدھا سورج کو کہتے ہو سورج پلٹ کے آ پیچھے. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ محمد علی جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. میں تو بیان کر رہا ہوں, اگر آپ کہیں گے وہ شاہ صاحب ٹھیک بیان کر رہے ہیں تو یہ بڑی آپ کی مہربانی ہے. نہیں, جب تک آپ بولے نہیں تو مہربانی کس بات کی. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک.
درندوں پر حکومت، پرندوں پر حکومت، جنوں پر حکومت، ہواؤں پر حکومت، مگر سورج پر حکومت نہیں۔ فرمایا سب زمین ہے، محمد رسول اللہ وہ ہیں جن کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے۔ اشارہ کریں چاند شک ہو جائے، ٹکڑے ہو جائے، اشارہ فرمائے، فرمایا سورج ہٹ پیچھے، تاخر الساعتاً، پورا 1 گھنٹے کا وقت سورج پیچھے آ کر کھڑا ہو جائے، فرمایا جب تک ہماری نماز ادا نہ ہو جائے یہاں کھڑا رہے گا۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، بولو چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول کیوں اندھے نجدی کو بار بار مخاطب کرتے اعلیٰ حضرت؟ اس لیے کہ اندھا نجدی کہتا ہے نا جس کا نام محمد علی مختار نہیں، مگر مختار نہیں تو ہے کون مختار، وہ بھی تو بتا۔ یہی سلیمان علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، فسخرنا له الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب والشیاطین کل بناء وغواص وآخرین مقرنین فی الاصفاد ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب۔ اور ابھی لطف والی بات ہے جی آگے رہتی ہے، ان لہو عندنا لزلفا، آپ کہیں کمالو اتنی آیتیں پڑھنے کے بعد بھی ابھی آگے رہتی ہے بات، پڑھ کر رہتی ہے عندنا لزلفا وحسن مآب۔ ابھی ترجمہ سنیے آپ کو پتہ چلے گا۔ کہتے قرآن ہم پڑھتے، میں نے کہا پڑھتے ہو بغیر استاد کے؟ جی ایسے ہی جیسے کوئی پادری پڑھ لینا، عربی پڑھنا تو پادری بھی پڑھ سکتا ہے جی۔ بات پادری اور مسلمان میں فرق تو تبھی ہے جب کوئی پیر استاد ہوگا۔ ایسے تو لان صاحب عربیہ نے بھی پڑھا ہے، بڑی عربی بولتا تھا۔ عیسائیوں کے جاسوس بھی پڑھتے ہیں قرآن، کہ تم پڑھتے کہ میں قرآن پڑھتا۔ قرآن پڑھنا ہے تو پہلے چشمہ اپنا ٹھیک کر، زاویہ ٹھیک کر، کوئی پیر استاد لا جو تجھے قرآن پڑھنے کا طریقہ بتائے۔ تو 30 پارے کا درس دے جاتا ہے، کہیں سے انبیاء کی عظمت نظر نہیں آتی۔ تیرے تو مقتدی کہیں گے یہ آیتیں جو پڑھ رہے ہیں یہ تو نے کبھی پڑھی ہی نہیں، ایسے گزر جاتا ہے نا جیسے پولے پیر ہے۔ کہ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا کوئی خادم آیا نا تو اس نے کہا حضور میں گیا تو 15 دنوں میں 5 نامہ پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا ہے 15 دنوں میں 5 نامہ کیسے پڑھ لیا؟ انہوں نے کہا جی پڑھ لیا، سن لیں۔ میں نے فرمایا بھائی وہ کیسے ہوئے؟ 5 نامے کے ہر شیر کے ساتھ تو ایک شیر سویا ہوا ہے، تو تجھے کیسے گزرنے دیا 15 دنوں میں اس نے؟ انہوں نے کہا جی میں کہڑا جگائے نہیں جی کوڑو لگ گیا پولے پہ، شیر جگائے نہیں، میں ستے چھٹیل دے نس آیا۔ تو بات یہ ہے کہ آیتیں تو موجود ہیں لیکن بابڑا کا بالکل پڑھتا ہے ایسے پپوڑ کے گزر جاتا ہے، چتھا نہیں ہے اس بات کو۔ پپوڑ سمجھ تو ایسی جیسے لوگ چیگم نہیں کھاتے پھولے منہ، یعنی وہ ایسے رگڑتے نہیں، اس کو چیت دبایا نہیں کہ کچھ اس میں سے نتیجہ نکلے۔ دعا، اللہ اے میرے مالک مجھے بخش دے اور مجھے حکومت عطا فرما جو بے مثال حکومت، لا ينبغی لأحد من بعدی۔ مفسرین فرماتے فرمایا یہ بات تو نہیں کرو کہ تمہارے بعد کسی کو نہ دوں، البتہ تمہیں دوں گا حکومت۔ لا ينبغی لأحد من بعدی والی بات زائد ہے، البتہ حکومت ملے گی تمہیں، تم مانگ رہے ہو نا، حکومت دوں گا، انک انت الوہاب، ٹھیک ہے۔ سخرنا لہ الریح، ہوا ان کے تابع کر دی، تجری بامرہ ہی، ان کے حکم سے چلتی ہے، رخان نرم نرم، حیث اصاب، جہاں وہ چاہے وہاں جاتی ہے، تجری بامرہ ہی، بامرہ ہی سے ہی ضمیر کا مرجع حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نہیں ہے۔ فرمایا جہاں تو چلائے گا وہاں جائے گی۔ کہو اللہ سے تو بات ہو گئی نا، اب ہر پیر پر کہنا نہیں انہوں نے اللہ نے کہا، انہوں نے اللہ نے کہا، ان کا انتخاب ان کا کیسے ہوا، یہ بات ان کا پاگلا مانگا جو رب سے، اب اللہ دے رہا ہے تو کیا کہے گا ہر وقت میرا نام لو، میرا تجری بامرہ ہی۔ اور مفسرین، میرے ہاتھ میں قرآن شریف ہے اور اس کی حاشیہ بھی ساتھ موجود ہے،
مختصراً یہ عرض کرتا ہوں کہ فرمایا نہیں ایسے بولنے کی ضرورت نہیں کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ایسا کرو. فرمایا آ رہی ہے نا اگر طوفان آ رہا ہے، اور طوفان آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک ہوا چپیٹ بھی مارے سمندر کو تو سمندر بھی آگے آگے چل کے بھاگنا شروع کر. فرمایا تم ہوا کو روکنا چاہو ایسے ابرو ایسے اشارہ کر، بولنا نہیں بس تجریب امری ایسے کر. قول سبحان اللہ. ابھی کیا بولوں ان کو، مجھ سے پوچھتے ہیں نبیوں کا اختیار. میں نے کہا ایسے کر. اللہ نے فرمایا بولنا نہیں ایسے ایسے نہیں. گھر میں اپنے خاص ماحول میں ہو آپ دوستوں کے جو آپ کی رمز سمجھتا ہو آدمی تو آپ نہیں بولنے کی ضرورت نہیں بھائی. یہ لاؤ بچے سمجھتے نا اشارے کو بے مہمان ہے چیز ایسے نہیں ہوتا. میں تجریب امری طوفانوں کا رخ موڑنا ہو سلیمان بولنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھ سے مانگا ہے تو کوئی نظارہ بھی دیکھنا ہے. تجریب امری ایسے اشارہ کرنا. اللہ اکبر. طوفانوں اور سمندروں کو ہوا بہا کر لے جائے، جڑوں سے اکھڑ جاتی ہے چیزیں. بڑے بڑے گریڈ، ابھی اندھی آئی ہے پاکستان میں، کہتے ہیں گریڈ اسٹیشن بھی اڑ گئے. کتنے جی کھمبے اڑ گئے. آپ فرمایا تجریب امری جب آتی ہو نا ہوا ایسی تم جاؤ گے ادھر جائے ایسے کر دو بس. اب کدھر ہیں باپڑے جو کہتے ہیں محمد علی جس کا نام ہے نا مالک و مختار میں ان کے تو رعایا کی یہ شان ہے، آقا کا کیا مقام ہوتا ہے. ابھی بتاؤں گا تمہیں. تم کس بات کے بابی بڑے پھر دے. تیرے پلے تو دعانی نہیں ہے، پلے نہیں دیلا تو کر دی میلا میلا. تیری اوقات کیا ہے؟ تو انبیاء کرام کی شان کے خلاف بولے تو پھر قرآن تمہارے پاس. سقرنا لہ الریح تجری بامری رحان حیث اصاب. جہاں چاہے لے جا، جہاں چاہ لے جا. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ. اور دیو جنات بھی تیرے تابع کرتے، بڑی بڑی تعبیریں کرنے والے اور دریاؤں میں غوطہ لگا کر موتی نکالنے والے بڑے دیو جنات سب تیرے تابع کر دیے. آخرین مقرنین فی الاصفاد. بڑے باغی سرکش تجھے اختیار دیا ہے، جسے چاہے بیڑیوں میں جکڑ کر پھینک دے. سلیمان علیہ السلام بڑے بڑے باغی اور سرکش جنوں کو بیڑی ڈال کر پھینک دیتے تھے. فرمایا یہ مسخر ہیں، ساری دنیا کو چاہے ہلا دیں تیرے سامنے حرکت بھی نہیں کر سکتے. بولو نا سبحان اللہ. کدھر ہے بابی؟ اس کی آنکھ ککرے پڑے ہوئے بابی کی آنکھ میں یہ آیتیں نظر نہیں آتی. دیو تابع ہیں تیرے، جن تابع ہیں تیرے، بنا بھی غواص بھی، بڑے نادر طاقتوں والے سب سمندروں میں غوطے لگانے والے تیرے تابع ہیں. ارے ایک صاحب کہنے لگے ہاں ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر اللہ واپس لے لیتا ہے. طاقت ہمارے پنجاب میں ایک ملہ ہے بڑے مناظرے کرتا ہے، وہ بھی کہا. یہاں بھی کتنے لوگ مجھ سے پوچھتے شاہ جی معجزے کی طاقت عارضی ہوتی ہے کہتے ہیں جی. منکرین کہتے ہیں وہ معجزہ دیتا تو ہے اللہ، یہ شانے دیتا پھر واپس لے لیتا. میں اللہ تعالیٰ پوچھا یا اللہ واپس لیا؟ یہاں تو اتنے مقرر آئے نعت خواہ، ان کو پیسے دیے، لوگوں نے مال دیا، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو طارق صاحب کو پکڑ لے اور کہے وہ جو میں نے پیسے دی میرے واپس کرو. ہے کوئی ہے آپ میں سے کوئی ایسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو آپ نے کیا سمجھ رہا ہے کہ پہلے طاقت دے پھر کہ میری واپس کرو؟ نہیں سمجھ رہی ہے آپ کو؟ چودھری صاحب اتنے نوٹ دیے نعت خانوں کو، مولویوں کو، سب کو دے رہے. اب جب جلسہ ختم ہو کر میرے واپس کرو. تو ہم کہا جناب چودھری صاحب چنگی کر لے بھائی. تو اب وہ اللہ دے پھر کہ تو وہ بھی کہے چنگا اللہ ہے بھائی. یہ تو بندہ کو نہیں دیتا، دے کر واپس نہیں لے، تو چنگا اللہ ہے. اللہ فرماتا ہے اس قسم کی باتیں جو میرے بارے میں کرنے والے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں میں کیا ہوں، ان کو میری رحمتوں کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی میرے ایڈوائزر بنے ہوئے ہیں مفت کے ہی، سپرویژن کرتے پھرتے. توحیدی میں جانتے ہو اسے؟ کہا جانتے ہیں. کیا جانتے ہو؟ کہا دیتا ہے پھر لیتا ہے. میں نے کہا تم کیا جانتے؟ خاک جانتے ہو؟ تم نے اس کی صفت پہ نہیں پہچانی. سنو فرمایا ھذا عطاؤنا، ھذا عطاؤنا. پیارے سلیمان یہ ہماری دین ہے، ہم نے دے دیا تمہیں. فمنن او امسک
اپنے پاس رکھو یا یہ طاقتیں اپنے غلاموں کو عطا فرما دو. بغیر حساب ہم نے کوئی حساب نہیں کرنا اس کا. غلاموں کو بھی عطا. ہم نے کوئی ووچر نہیں بنا رکھا کہ کتنا دیا کتنا لیا. یہ ہے بغیر حساب. بولو نا انا اعطیناک الکوثر. ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں. فرمایا یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ووچر بنا ہوا ہے، ایک اوپر رسید کٹتی ہے کہ نیچے اس کے آ جاتا ہے عکس اتنا دیا ہے اب ایسے واپس کرو. ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب. کہو نہ سنیوں بغیر حساب. وہ ایک دفعہ کہو تو صحیح نا بغیر حساب. یاد تو رہے گا نا آپ کو. 23واں پارہ پڑھ رہا ہوں. دیتا ہے لیتا ہے، دیتا ہے لیتا ہے. میں پرا مارا گنو والے دیتا ہے لیتا ہے. میں کہا جو لیتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا. اور دے کر تو بندے نہیں لیتے. بندے ہوں صحیح کچھ بندے ہوں اور اس کے کام کے بندے بھی یہ کام نہیں کرتے. اللہ کس طرح کرے گا؟ دے پھر لے، اور دے بھی کنہیں محبوبوں کو. فامنن و امسک. بانٹو بانٹو. فامنن بانٹو، جدھر دل کرے بانٹو بغیر حساب. قرآن اب ہاتھ میں پکڑ کر میں سر پہ رکھ کے قرآن بیان کر رہا ہوں. قرآن کا مبلغ. فامنن و امسک. سبحان اللہ. ہاں فامنن و امسک. ہم نے بخش دیا، اب تیرا اختیار ہے. دل کرتا ہے غلاموں میں تقسیم کر. اور کہو نا سبحان اللہ. مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ہے نا. اب ایک اور بات بتاؤں گا. وہ بچے جو کہہ رہے تھے نا بریلویوں کی عادت ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں قریبی سمجھتے ہیں، تو یہی ما نعبدہم الا لیقربونا. تقریر کرتے کہتے جی یہی تو ہندو کرتے تھے، بتوں کو قریبی سمجھتے تھے، یہ بھی قریبی سمجھتے ہیں نبیوں کو. آپ کبھی ان کی تقریر سنیں؟ بڑی زہریلی تقریر ہوتی ہے. کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. کہتے ہیں ہم ان کی عبادت جو ہے خدا سمجھ کر نہیں کرتے بلکہ اللہ کا قریبی سمجھ کر کرتے ہیں. کون؟ مشرک. تو ہم پہ فٹ کریں گے کہ دیکھو یہ بھی خدا نہیں سمجھتے. مشرک بھی کب خدا سمجھتے؟ وہ تو قریبی سمجھتے تھے، یہ بھی قریبی سمجھتے ہیں. میں نے کہا اچھا ہندو اگر منہ سے کھانا کھائیں تو آپ کہاں سے کھائیں گے؟ یعنی ہندو کی مخالفت کرنی ہے نا. تو ہندو واجپئی تو منہ سے کھاتے ہیں، پھر آپ کدھر سے کھاتے ہیں؟ میں آپ سے نہیں پوچھ رہا. جو کہتے ہر حال میں ان کی مخالفت کرنی. او بیوقوفا بات سمجھ. وہ تو بتوں کو قریبی سمجھتا ہے. ظلم یہ نہیں ہے کہ قریبی سمجھتا ہے، ظلم یہ ہے کہ بتوں کو قریبی سمجھتا ہے. بات یہ ہے. یہ تو مطلب نہیں وہ قریبی سمجھتے اب ہم کسی کو بھی نہیں سمجھیں گے کیوں کہ وہ بتوں کو سمجھتے ہیں. میں نے کہا تیری مت ماری ہوئی ہے. اب آپ یہ مت ماری تیری کیا بات کرتا ہے کہ وہ بتوں کو قریبی سمجھ، ہم کسی کو بھی نہیں سمجھیں گے. میں نے کہا ذرا اللہ سے پوچھ یہ جو بندہ ہے یا اللہ اتنا دیا ہے تو نے، کیا حال ہے اس کا؟ اِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَا. یہ جو بندہ ہے نا کون ہے جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے، سب کچھ جسے دیا ہے. عِنْدَنَا لَزُلْفَا. اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک اس کو قرب کا مکان حاصل ہے. یہ میرا قریبی ہے، یہ میرا. بولو نا. اب کیا میں آپ کو بتاؤں؟ یعنی آپ کو کوئی بھی بس سونے کا نسخہ بھی دیں تو آپ بولنے کو تیار نہیں ہے. جی یہ میرا کہتے جی یہ بریلوی قریبی سمجھتے ہیں. میں نے کہا چپ کر، بریلوی نہیں سمجھتے، اللہ کہہ رہا ہے وہ میرے قریبی ہیں. کوئی ٹیڑھا میڑھا اگر ترجمہ کرے تو خدا کی لعنت اس پر. میرے ہاتھ میں قرآن ہے، الحمدللہ میں حافظ بھی ہوں، اس کے باوجود میں نے آپ کو مزید تسلی کے لیے قرآن پڑھا. ان لہ عندنا لزلفا. قریبی سمجھتے ہیں. میں نے کہا جو نہ سمجھے وہ کافر ہے، اور جو ان کو اللہ کا قریبی نہ سمجھے وہ
کیونکہ اللہ تو کہہ رہا میرا قریبی ہے. اب ہم کیا کریں بھائی, اب ہم کیا کریں؟ اللہ جو کہہ رہے کہتے جی ہندو سمجھتے ہیں ان کو قریبی, تو میں نے کہا ہندو بتوں کو سمجھے جی, تو ظلم کرتے ہیں نا, کیونکہ بت تو قریبی ہے نہیں, اور ہم کنہیں سمجھتے ہیں؟ ہم انہیں سمجھتے ہیں جو ہیں قریبی. اور اللہ فرمان ہے میرے قریبی, میرا بولو نا, میرا قریبی, یہ میرا قریبی ہے. اور اللہ ہے کہاں جو قریبی ہو اس کا؟ اللہ اکبر, ماشاءاللہ. اب اس حکمت پر کون جائے, اتنا تو وقت بھی نہیں, اور باریکیوں کی طرف آپ کی توجہ بھی نہیں. ان لہو عندنا لزلفا لزلفا لزلفا, یہ میرا قریبی ہے بھائی. پتہ ہے کیا بتا رہا ہے ہمیں مالک ہمارا؟ میں میرا قریبی جو ہے, تو پھر میری شان اس میں کیوں نہ نظر آئے؟ جن تابع, ہوائیں تابع, پتھر تابع, پہاڑ تابع, ہر چیز تابع ہے جو میرا قریبی. اور 23واں پارہ ہے. گرامی قدر حضرات, ایک بات کروں گا, یہ سب چیزیں جب تابع ہو گئی نا, تخت بھی ان کا اڑنے لگا. شام سے اڑتے تھے, فلسطین وغیرہ کا علاقہ بھی اس میں ہے, آخری بات ہے. ایک دفعہ جو اڑے نا, تو ایران کی طرف نہیں گئے. غدو و آشار و رواح و آشار, وہ جو روٹ تھا بدل گیا. سلیمان علیہ السلام کا روٹ بدل گیا. ہواؤں نے چپ اٹھا لیا, درندے پرندے ہر چیز ساتھ, اور رخ ادھر ہو گیا, ادھر نہیں رہا, ایران کی طرف. اچانک تخت نیچے آ گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا, آصف وزیر تھے نا, آصف بن برقیہ, فرمایا کدھر ہے, کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضرت بڑا زور مارا ہے, یہ اوپر نہیں جاتا. فرمایا خاص افریت کو بلاؤ. انہوں نے کہا جی اس نے بھی ٹل مار لیا, اوپر نہیں جاتا. فرمایا پرندے شرندے سب, ہوا نے بھی سر مار دی. انہوں نے کہا ہم نہیں اٹھائیں گے. کیوں؟ ہم اٹھتے ہی نہیں, ہم کیا کریں؟ پٹا اوپر کرو. کہا نہیں ہوتا. اللہ کے پیغمبر ہے, دل میں خیال آیا بے طاقت اللہ نے دی ہے, بات تو کریں کہ ہوا کیا ہے. یا اللہ میری دعا ختم ہو گئی ہے, تیری عطا ختم ہو گئی. یہ تخت کو کیا ہو گیا, نیچے بیٹھ گیا, ابھی جنگل میں بیٹھا ہوں, میں کیا کروں گا؟ فرمایا نہ میری عطا ختم ہوتی نہ تیری دعا ختم ہوتی. بات کچھ اور ہے. پہچان اپنا علاقہ. کدھر آ گیا تو, کدھر آ گیا اپنا علاقہ پہچان, کدھر آ گیا ہے؟ یا اللہ اس طرف توجہ نہیں میری. فرمایا پہچان, اب اچھا یہ ہے کہ تخت سے اتر جا. وہ دور پہاڑی تمہیں نظر آتی ہے؟ کہا آتی ہے. فرمایا جوتے بھی اتار دے اور اس پہاڑی تک پیدل چلا جا. جب وہاں پہنچے گا تیرا اقتدار بحال ہوگا, تیرا تخت تیرے پاس ہوگا, ہوائیں اڑا کر لے جائیں گی, تیری سب نعمتیں تیرے پاس ہوں گی. اس پہاڑی تک چلا جا. حضرت سلیمان علیہ السلام جوتیاں بھی اتار دی, اس پہاڑی تک پیدل گئے. جب اس سے آگے چلے تخت اڑنے لگا. عرض کہ یا اللہ اب اڑنے میں مزہ نہیں, اب بات بتا. سارے جہان پر سلیمان اڑے, یہاں سے پیدل چلے, کوئی بات ہے بتا. فرمایا اذا خذ اللہ میثاق النبیین, وہ عہد یاد ہے تمہیں؟ کہا یاد آیا. اس عہد کو کیا نسبت ہے؟ فرمایا یہ سامنے میدان جس میں تو پیدل چلا ہے نا, اس میں مدینہ بنے گا. یہ میرے محمد کا تخت ہوگا اس پر. سلیمان اگر آج تو پیدل نہ چلتا, میں نعمتیں چھین لیتا تجھ سے. جو اس کا احترام نہ کرے, تیرا عہد ہے میرے پاس ساتھ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ اگر یہ بات ہے, میں 10 مرتبہ اس وادی کا طواف کر کے جاؤں گا تاکہ تیرا شکر ادا ہو اور تو میری نعمتوں میں اور زیادتی فرماتا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے مدینے کا 10 مرتبہ طواف فرمایا. سیرت ابن ہشام اٹھا کے دیکھو, 10 مرتبہ طواف. اور دیکھو درندے جن کے تابع, پرندے جن کے تابع, ہوائیں جن کے تابع, پہاڑ جن کے تابع, وہ مدینہ الرسول کے تابع. مدینہ الرسول کے تابع. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. عظمت کی طرف اشارہ ہے اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف. اور میں خاص کر نوجوانوں سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ زیادہ مشقت کی ضرورت نہیں ہے. علماء اہل سنت سے قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ پڑھیں, اور
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ زیر مطالعہ رکھیں، انگلش میں بھی چھپ چکا ہے. آپ کو زیادہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ اردو بولتے ہیں تو اردو کرتے ہیں تو ہمیں آتی نہیں تو آپ انگریزی بولتے، تو انگریزی میں بھی ترجمے چھپ گئے بڑے عمدہ. اگر اعلیٰ حضرت کا قرآن پاک ترجمے والا اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا قرآن ہی زیر مطالعہ رکھیں، انشاءاللہ بد عقیدہ لوگوں سے آپ بچ جائیں گے اور نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کے گلشن آپ کے دلوں میں کھل جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل پاک کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.